باپ کا نام بڑا تھا مگر بیٹی نے فالوونگ کے چکر میں اپنے جسم سے کہ اوپر سے چادر ہٹا کے اپنے جسم کو دکھا کے فالوونگ بڑھانے کے چکر میں اپنی بدتمیز اور بے حیا اور بے غیرتی کی مزاج کے سبب خود بھی بدنام ہوئی اور دین کو بھی بدنام کرنے لگی۔ کس کی بیٹی کب انسٹاگرام پہ فیس بک پہ اپنی تصویر اپلوڈ کر دے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، ایک ہی حل ہے کہ تم اپنی نگاہوں سے دوسروں کی بیٹیوں کو نہ دیکھو، تمہاری بیٹیاں انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ نہیں سمجھ رہے آپ بات کو؟ میں جو بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کر کے آنکھیں اپنی سیکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی عزت اب بچے گی۔ ایک لڑکا سویپ کر رہا تھا، انسٹاگرام دیکھے جا رہا تھا، تصویریں، اچانک اپنی ہی بہن کی گندی ویڈیو آئی، سگی بہن حیرت میں، میری بہن تو یہ، ماں کے پاس جا کے بولا، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اماں یہ کیا ہے؟ ماں بولی میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا، جا کے اندر دیکھ۔ بہن کو دیکھا، اب اپنی ویڈیو کو منع تو نہیں کر سکتی تھی، کہنے لگی ہاں میں بناتی ہوں۔ کہا کیوں بناتی ہے؟ کیسے بناتی ہے؟ کہا جیسے تو دیکھتا ہے چھپ چھپ کے، ویسے ہی میں چھپ چھپ کے بناتی ہوں۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ ابھی بات کو؟ میری نوجوانوں کی سمجھ میں میری بات ابھی نہیں آ رہی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے۔ طیب کے لیے طیب ہے، خبیث کے لیے خبیث ہے۔ میرے عزیز، اگر تو نے اپنی نگاہوں کو پاک نہیں کیا تو تیری بہن، تیری بیٹی، خدا نہ کرے اور وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں، کیا یہ بات کہتے ہوئے اب مجھے شرم ہے کہ مسلمان پردے والیاں جو کل تک تھیں، جنہیں کسی نے نہیں دیکھا، وہ آج انسٹاگرام پہ ناچ رہی ہیں، فیس بک پہ ناچ رہی ہیں، اپنی تصویریں، اپنے جسم کی نمائش کروا رہی ہیں؟ شرم کے مارے میں کہتا ہوں یہ بھی بچیاں ہیں۔ وہ غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اتنی لڑکیاں بدلنی، اتنی لڑکیاں تبدیل کر دی، اتنی لڑکیاں روز ڈیٹا دیتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، نیوز پہ چلواتے ہیں، اتنی مسلمان لڑکیاں بدلنی، اتنی لاکھ۔ دل میں درد ہوتا ہے، رونا آتا ہے جب وہ تصویریں دیکھو تو لگتا ہے یہ کیا ہوا، مگر پھر دل یہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ مسلمان نہیں تھی، مسلمان اگر صحیح معنوں میں ہوتی تو جان دے دیتی۔ پھر دل تسکین کو پہنچتا ہے اور راحت کا سامان دل کرتا ہے کہ وہ فلسطین کی عورتیں اور ان کی بات جب ذہن میں آتی ہے تو لگتا ہے یہ جسے بدلنے کی باتیں کر رہے ہیں ہندوستان کے غیر مسلم، یہ لڑکیاں پہلے بچپن سے بگڑی ہوئی تھی، ان کا باپ بھی بے حیا تھا، ان کی ماں بھی بے حیا تھی، ان کے گھروں میں پہلے سے اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ یہ کل کو بگڑ کے کہیں بھی جائیں، کسی بھی بگڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں جائیں۔ ان کو انگریزی پڑھائی گئی مگر قرآن نہیں پڑھایا گیا، ان کو نبی پاک کی بیٹی کا طریقہ نہیں بتایا گیا، ان کو نہیں بتایا گیا کہ فاطمہ الزہرا کون تھی، ان کو نہیں بتایا گیا کہ سیدہ زینب کبریٰ کون تھی۔ کون تھی وہ زینب کربلا کی کہ جس کی گود میں جب اس کے بچوں کی لاشیں آئیں تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی، وہ قرآن پڑھتی تھی۔ اس کو نہیں بتایا گیا کہ سیدہ زینب نے کربلا سے لے کر کے مدینے تک 5000 کلومیٹر کا سفر کیا، نہ تو کبھی تہجد کی نماز قضا ہوئی، نہ کبھی قرآن ان کا چھوٹتا پایا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتی تھی۔ امام زین العابدین نے پوچھا میری پھوپھی یہ قرآن کی تلاوت کی عادت کہاں سے پڑھی؟ کہا اپنی ماں فاطمہ کی ذریعے پڑھی ہے، میری ماں بھی تلاوت کرتی تھی۔ اے سیدہ آپ کی عادت کہاں سے پڑھی؟ کہا میں اپنی ماں سے میں دیکھتی تھی اپنی ماں سیدہ خدیجہ کو۔ اب ذرا غور کرو، نانی خدیجہ ہے تو بیٹی فاطمہ ہے تو نواسی سیدہ زینب کبریٰ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، دل لگ رہا ہے؟ مطلب یہ جو بگڑ رہی ہیں
جا رہی ہیں، ان کو تو دیکھ کے رونا آتا ہے، مگر پھر وہ فلسطین کی بچیاں، میں اللہ کا شکر ہے کہ سید ہوں، مگر پھر بھی میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر وہاں سے کوئی ان لڑکیوں کا ایک جوتا اس میں سے لا دے تو میں اپنے کفن پہ اپنے سینے پہ رکھ کے دفن ہونے میں فخر محسوس کروں گا۔ کون بچیاں؟ وہ بچیاں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہم برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ 12,000 بچے شہید ہوئے ہیں 10 سال سے کم عمر کے، 20,000 سے زیادہ بچے یتیم ہو گئے، یتیم ہو گئے، 20,000 سے زیادہ بچے یتیم ہو گئے۔ مگر سنیں، وہ ایک بریڈ ہے، رمضان میں وہ لوگ افطار کے لیے جا رہے ہیں، افطار تو نہیں ملی، بم گر گیا، اور کوئی قوم ہوتی تو کسی کو تکلیف ہوتی، مگر میرے حضور کے امتی ہیں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، مدینے کے حالات بگڑے تو تم چلے جانا شام۔ عرض کی حضور جب شام کے حالات بگڑنے لگیں کہ پھر میری امت پہ سخت وقت ہوگا، میری امت کے لیے دعا کرنا۔ یہ راتوں کو تم انسٹاگرام چلا کے سو رہے ہو، نوجوانوں تمہاری بیٹیوں کی عزتوں لوٹنے کے پروگرام بنا رہے ہیں لوگ، تم نے اپنے چہروں پر، اب تم اپنے جہیزوں سے باہر نہیں نکل رہے، تمہاری بیٹیوں کی عمریں ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، اور تم جلسوں میں نعرے لگانے والوں، کبھی سوچو اب تم نے کسی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی بات کہی، آج کے زمانے میں مرد مجاہد ہے وہ، اس کے ہاتھ میں چوموں گا اس منبر پہ اگر وہ ملے تو مجھے، وہ لڑکا جو بغیر جہیز کے شادی کر کے کہے حضور کی امت کی بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں، میں جہیز کی شادی نہیں کروں گا، بغیر جہیز کی شادی کروں گا۔ وہ بچیاں فلسطین کی اور وہ بچے، ان کی بیٹیاں، وہ راتوں کو کہتی ہیں، ہم رات کو جب سوتی ہیں، توجہ کرو کہاں گئی وہ بیٹیاں، ان کے کردار، وہ کہتی ہیں ہم رات کو سوتے ہیں برقع اوڑھ کے۔ سب تو برقع اوڑھتے نہیں سوتے، کہ ہم اس وجہ سے سوتے ہیں کہ جب بم گرتا ہے تو صبح کو ملبے میں سے لاشیں نکالی جاتی ہیں، ہم اس وجہ سے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے۔ جب بغداد برباد ہو رہا تھا، برٹش گورنمنٹ گھس گئی تھی، برٹش فوجی بغداد کے اندر، تو 1800 لاشیں دریائے دجلہ کے کنارے پہ تیر رہی تھی صبح کے وقت میں۔ یہ وہی لڑکیاں تھی جنہوں نے لکھا تھا صلاح الدین آ جائے، کوئی آ جائے عمر بن خطاب، مگر جب کوئی نہیں آیا، ان کی لاشیں، رپورٹر پوچھ رہا ہے یہ کون لڑکیاں ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ لڑکیاں ہیں، انہوں نے کود کے دریا میں اپنی جانیں دے دی، مگر کہا کسی برٹش فوجی کے ہاتھ نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ کہاں گئے وہ ایمان میری بچیوں کے؟ اقبال کہتا ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلا کی راہ، یہ ربش کیسے گل کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر نے، میں اس بیٹی سے سوال نہیں کر رہا ہوں جس بیٹی کی حیا ختم ہو گئی ہو، میں تو اس سے آج اپنا دامن پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہوں جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، جس کے دل میں سیدہ خاتون جنت کی محبت ہے، اس سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ میری بیٹی یاد رکھ، تو اگر اکیلی بگڑتی تو ہم اتنی تقریریں تیرے بارے میں نہیں کرتے، اصل میں تیرے بگڑنے سے تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری پوتی، تیری نواسی بگڑ جاتی ہے۔ اگر ایک عورت بدلے تو زمانے کو بدل سکتی ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، گواہی دیتا ہے بغداد کا ذرہ ذرہ، کہ جب ہلاکو خان نے یہ اعلان کر دیا کہ بغداد میں پوری دنیا کے اندر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں چھوڑوں گا، اور 40,000 دینار کا انعام رکھا ایک مسلمان کا سر کاٹنے پر۔ اب لوگ ڈھونڈتے رہتے تھے مسلمان کوئی مل جائے، تو مسلمان دوڑ نہیں رہے تھے، چھپتے نہیں تھے، بلکہ کسی بھی کافر کے سامنے آ کے کہتے تھے لے میری گردن کاٹ اور لے 40,000 دینار، تجھے 40,000 دینار ملیں گے، مجھے رب اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا، لے لے لے۔ سنو، جب اس نے اتنا مارے، اتنے مسلمان شہید کیے کہ کھوپڑیاں کاٹ کھوپڑیوں کے اس نے محل بنائے، ہلاکو خان نے بغداد کے خطے میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، پورے ایران میں نہیں تھا،
تھا, پورے عراق میں نہیں تھا ایک بھی مسلمان. اس نے اپنے 5000 فوجیوں کے سامنے یہ بات فقریہ کہی, بتاؤ کون ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا نا ایک بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے تم سے کہا تھا. ہلاکو خان نے کہا دیکھو میں نے اپنی بات سچ کر کے دکھا دی, پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن پڑھ سکے. اتنی دیر میں اس کا پوتا برقع خاں باہر کو نکلا اور نکل کے بولا دادا تجھے غلط فہمی ہے, سن میں تجھے قرآن سناتا ہوں. اس نے میاں پورا قرآن الف لام میم سے لے کر کے بناس تک کے سین تک پورا قرآن پڑھ کے کہا دادا یہ دین دنیا والے کا نہیں ہے رب کا ہے, یہ نہیں مٹے گا, تو مٹ نہیں سکتا. ایران کے مٹ جانے کے سے نشے دہر کو کیا قرض ہے میں خانے سے, ہے یہ آیا یورش تاتار کے افسانے سے. نگہباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, خدا کی قسم یزید مٹ گیا, حسینیت زندہ ہے. برقع خاں مر گیا, ہلاکو خاں مر گیا. برقع خاں نے انہی منگولوں کو مغل بنایا اور مغل ہندوستان میں ایمان لے کر کے آئے اور دنیا کو یہ بتایا جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے اللہ اسی کے گھر میں اسلام کو پیدا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت اسلام, مسلک اعلی حضرت حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ. بہت عمدہ حضرت ماشاءاللہ. تھوڑی دیر میں نہ گھبرایا کرو مسلمانوں, نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے. بے شک بے شک بے شک. ادھر دیکھو میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں. وہ لوگ کس سے کر رہا ہوں؟ کس سے کر رہا ہوں؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ بھائی میں تو آپ کے لیے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. کہیں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ نہیں جائیں گے نہیں. میں کسی کو اپنی بزم سے جانے نہیں دیتا, جو میری بزم سے جاتا ہے چلا جاتا ہے. بیٹھے آرام سے. اچھا ویسے بھی جن گھروں میں آپ جا رہے ہیں ان میں سے تو ہم سب کو اٹھا کے قبر میں رکھ دیں گے. گھر تو یہ ہے, یہ جو اس جگہ ہے نا یہ اب گھر نہیں ہے, یہ جنت کی کیاری ہے. میں اپنی بہنوں کی بات کر رہا تھا. اچھا آج کل کے زمانے میں یہ ہمارے احمد الفتح بھائی بیٹھے ہیں, ایک نیا طرح کا ٹائپ کی پرورش چلی. بچہ موبائل دیکھ رہا ہے, ماں باپ بھی موبائل دیکھ رہے ہیں. 4 دوست ملے ہیں, مل کے بھی نہیں ملے. چلو بھائی چائے پی کے آئیں گے, نہیں چائے نہیں پیتے, ایک دوسرے کا موبائل دیکھتے رہتے. اس کے بعد پھر موبائل میں لگ رہے. پھر یہ شارٹ ویڈیو, یہ اتنی خراب چیز ہے کہ اب بڑا کوئی ایسا بات جو کہ بڑی ہو اچھی ہو وہ سننے نہیں دے گا آپ کو. آپ کی عادت چھوٹی باتیں سننے کی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. اچھا ایک بات اور کہہ رہا ہوں میں, سنیں. ہمارے ہندوستان میں جس کی انگلش زبان نہیں ہے وہ بھی اپنے بچے سے انگلش میں بات کرتا ہے نا. ایئرپورٹ پہ تو اگر چلا جائے تو یہاں ٹھیک ٹھاک بول رہا ہوگا اپنی زبان. جیسی ایئرپورٹ پہ وہ داخل ہوگا, انٹری کرے گا, بورڈنگ پاس ہاتھ میں آتے ہی انگریز بن جاتا ہے. بچے سے عورتیں باتیں کرتی ہیں, بیٹے آنٹی سے شیک ہینڈ کرو, فنش کرو, فنش. حالانکہ کچھ ایسے بھی ہندوستان میں جاہلوں کے اسکول ہیں جہاں بچہ اگر ہندی بول دے اردو تو اس کو پنش کرتے ہیں, اس کو سزا دیتے ہیں. یہ بالکل کورے ہیں, لاولد ہے یہ, ان کو سائیکلوجی نہیں آتی, جاہل ہیں یہ اسکول والے. یہ پڑھیں کہ جب کوئی بندہ کسی کو ایسی زبان سکھاتا ہے اپنے بچے کو جو اس کی زبان نہ ہو تو اس کے بعد 2500 سے 3000 ورڈ ہوتے ہیں بس, اور جب اپنی مادری زبان سکھاتا ہے تو 30,000 سے زیادہ ورڈ ہوتے ہیں. یہ جو بچے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں, یہ بچہ رویا موبائل دے دیا. کیمبرج یونیورسٹی نے یہ کہا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچے کو روتے میں موبائل دیتی ہیں, یہ موبائل نہیں دیتی, ڈرگس دے رہی ہیں. دھیان سے سننا, کیا دے رہی ہیں بولو؟ زہر دے رہی ہیں, برباد کر رہی ہیں. پاگل پن, بلکہ 4 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم جس کا ہے, یعنی جو موبائل کی اسکرین 4 گھنٹے سے زیادہ دیکھتا ہے وہ پاگل ہے. اس پر تحقیق ہو چکی ہے, اور اگر اس کو سکون نہیں ہے تو مستقبل میں وہ پاگل ہو جائے گا. یہ موبائلوں کی عادت چھوڑو, ورنہ اگلے 10 سال کے اندر لکھ لینا
میری بات، ہر گھر کے اندر ایک پاگل ملے گا جس کو ایسے جیسے ڈرگز کی عادت ہوتی ہے، جیسے کسی اور جوئے کی عادت پڑ جائے، ویسے یہ موبائل پاگل کر دے گا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کی ابھی دوا نہیں بنی ہے، بلکہ اس کو یوں ہی کہ موبائل الگ رکھ کے علاج کیا جا رہا ہے. اچھا میری طرف دیکھیں، ایک بچہ پاگل ہو گیا. جب وہ پاگل ہوا یہاں پر کرناٹکا میں، تو اس کے ڈاکٹر نے اس سے بات کی، پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا پب جی کے اندر ہے. تیری ماں کہاں ہے؟ پب جی کے اندر ہے. اسی گیم کے اندر ہے. یہ جو میرا ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے، میرے لال، میں تیری ماں ہوں. 5 سال کا بچہ کہتا ہے تو میری ماں نہیں ہے. میری ماں تو وہ ہے جو مجھے وقت دیتی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، وہ میرے پاس رہتی ہے، میرے موبائل میں رہتی ہے. یعنی 5 سال کا بچہ پاگل کر دیا جہالت کی وجہ سے. تو نے اپنی سستی کی وجہ سے، جاہل عورت، تجھے تیرے اوپر کیا ضروری تھا؟ اسی بچے کی تھی، یہی بچہ سیکھ سے پال لیتی، یہی تیری جنت تھی. اگر یہ جنتی بنتا تجھے بھی جنتی بناتا، تیری بھی شفاعت کرتا، مگر تو سمجھی نہیں بات کو. تو نے اپنی جہالت سے اس بچے کو موبائل دے دیا. میری بہنوں کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اور یاد رکھیں، بچہ رو رہا ہے 5 سال کا، یہ بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کو پہچان لیتا ہے، بکری کا بچہ 5 منٹ کے اندر ماں کو پہچان لیتا ہے، مگر انسان کا بچہ ماں کو نہیں پہچانتا، نہ باپ کو پہچانتا ہے. جو پیار دیتا ہے اسے ہی باپ سمجھتا ہے، جو پیار دیتی ہے اسے ہی ماں سمجھتا ہے. مطلب جسے پیار ملا اسے ہی ماں دے دیا، ماں سمجھ لیا. اپنی بہنوں بیٹیوں کو سمجھاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے، فیڈنگ کراتی ہے، فرماتے ہیں جب وہ فرسٹ ٹائم فیڈنگ کراتی ہے یا پھر اس سے سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم یا جب بھی کراتی ہے، فرماتے ہیں وہ جب بھی فیڈنگ کراتی ہے اور اگر وہ نبی پر درود بھی پڑھ دے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا. اس وقت عشق رسول کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو یہ نہ بتاؤ کہ پب جی میں گیم کیسے کھیلا جاتا ہے. اقبال کہتا ہے اپنے بچوں کو یہ نہ بتاؤ کہ دنیا میں کون ہیرو ہے. یہ سب جھوٹے ہیرو ہیں. دنیا میں ایک ہی ہے جس کی بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے. اسے بتاؤ کہ تیرے نبی کا حال طاقت کا یہ ہے کہ مکے میں کھڑے ہو کے کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، کبھی سورج کو واپس پلٹاتے ہیں. وہ تیرے پیغمبر کی شان ہے. مگر یہ میری بہنوں کو یہ شعور نہیں، میری بیٹیوں کو شعور نہیں. اور میرے نوجوان بچے بھی اب ان کی آنکھیں گندی ہو گئیں، کچھ نہیں بچا. راتوں کے وقت میں گندی فلمیں دیکھ کر کے سو جانے والے، اس بات کو یاد رکھ، اگر تو اس حال میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ بول. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، گندی تصویریں، فلمیں، یوٹیوب، یہ چھوڑ دو یار، ہاتھ چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ دو، بہت خراب چیز ہے. تمہارے ایمان بالکل رہے نہیں ہمارے. چونکہ پہلے ڈرتے تھے لوگ، ہم تو نہیں ڈرتے. ایمان ہوگا تو ڈریں گے نا. ایک عورت کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا، فزیکل زنا نہیں ہوتا، آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی حتیم پر، وہ رکن یمانی پر، رکن شامی پر، رکن عراقی پر، وہ ایسے رکن اسبت پر دعا کر رہا ہے اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کر. پھر روتا ہے، پھر دعا کرتا ہے. کہتے ہیں 3 طواف میں نے اس کا فالو کیا، تینوں میں یہی دعا کرتا تھا اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تو یہی دعا کیوں مانگ رہا ہے کہ تو ایمان پہ مرے؟ کہ میرے 2 بھائی تھے، ایک نے 40 سال اذان پڑھی اور ایک نے 30 سال، مگر دونوں بے ایمان ہو کے مرے، نصرانی بن کے مرے. کہا کیوں؟ کہا آنکھوں کے گندے تھے، نصرانی لڑکیوں پر عاشق ہو کے نصرانی بن کے مر گئے. میں کہہ رہا ہوں مالک تو میری آنکھوں کی حفاظت کی مجھے توفیق دے دے. میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. میرے دوست اگر تو کل مر گیا، چل آج نہیں تو کل تو موت آئے گی اور تیری اور میری سب کی خواہش تھی کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا. اور فرشتے نے کہا اے نظر نہ اٹھانا، نبی کا چہرہ دیکھنے کے لائق گنہگار تیری آنکھیں نہیں، تو گندی تصویریں دیکھ کے آیا ہے، تجھے تو پورن دیکھنے کی عادت تھی. بول میرے بھائی کیا کرے گا؟ اس وقت میں اپنی تیری انگلیاں جب تیرے خلاف بولیں گی، بول میں مذاق کر رہا ہوں تجھ سے نہیں، مجھے قسم ہے اپنے رب کی عزت کی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. مجھے قسم ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں جو مجھے میرا دین بتا رہا ہے. میں وہی بیان کر رہا ہوں، تم کو ڈرا نہیں رہا ہوں، تم کو بتا رہا ہوں اپنے ایمان کی خبر لو. ایمان تمہارے کہاں چلے گئے؟ تم کو بالکل بھی خوف خدا نہیں، تم کو بالکل بھی شرم نبی نہیں. بولو انہی گنہگار آنکھوں کے ساتھ مرے تو کیا ہوگا؟ بولو بغیر توبہ کرے تو مر گئے کیا ہوگا؟
او میرے دوستو چھڑاؤ پیچھا اس گندی تصویروں سے، ایک گندے، اور وہ کیسے چھٹے گا؟ مائیں چاہیں گی تو چھٹے گا کہ ایک عورت بدایوں سے ہجرت کر کے دلی چلی گئی، دلی میں ایک وہ دیارہ بائی کے 10 کے کمرے میں، اور وہ بھی ایک مٹی کے کمرے میں رو رہی ہے، اس کا بیٹا اٹھا ماں کے قریب جا کے بیٹھا، اماں کیوں روتی ہے؟ ماں نے کہا میرے لاڈلے اور کوئی بات نہیں، میرے ہاتھ پہ ابھی چھپکلی چڑھی تھی، کہا پھر میں نے سوچا یا اللہ آج تو یہ چھپکلی ہٹا دوں گی، کل قبر میں جاؤں گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے در میں نزدیک سب سے خطرناک جگہ قبر ہے، اوپر جب رکھے جائیں گے پتھر، او یار کوئی جوان اس جوانی کے دھوکے میں نہ رہے کہ وہ نہ مرے گا۔ میں نے جوانوں کو اس ہاتھ سے دفن کیا ہے، میں نے ان ہاتھوں سے 18 سال کے 17 سال کے لڑکوں کو دفن کیا ہے۔ یاد رکھو موت کب آ جائے کس کو آگاہ، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے بھائی تو نزدیک چلا جا رہا ہے موت کے۔ وہ عورت کہتی بیٹے جب اوپر نبی فرماتے ہیں جب رکھا جاتا ہے تختے اور اوپر سے مٹی، اور جب لوگ چھوڑ کے چلتے ہیں تو مردہ کہتا ہے کہاں چلے؟ او میرے دوست، او میرے بھائی، میرے بیٹے تھوڑی دیر تو رک جا، کن کے لیے زندگی گزاری؟ یہ رکیں گے ہی نہیں میرے لال، مجھ کو ڈر ہے آج تو کیڑا ہٹا رہی ہوں، کل میرا کیا ہوگا؟ قبر میں جاؤں گی۔ اور یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی مر جائے گا، یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ جو دھیان دے رہا ہے اسے بھی موت آئے گی، جو تقریر پہ دھیان نہیں دے رہا ہے یہ بھی مرے گا۔ کوئی مذاق نہیں، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی، امیر کو نہ چھوڑے، غریب کو نہ چھوڑے، بادشاہ کو نہ چھوڑے، فقیر کو نہ چھوڑے۔ میرے بھائی آ پلٹ کے آ، اس قبر کی دانے دیکھ، وہ قبرستان میں جا کے دیکھ کتنے بڑے بڑے عظیم لوگ ان کی مٹیاں خراب ہو گئیں، قبر کے جانور اندر جاتے ہیں۔ جا وہ ویڈیو بھی کچھ دنوں پہلے دیکھی، ایک آدمی وہ جا رہا ہے اندر کیڑا، اور وہ موٹا سا وہ قبر بجو سے کہتے ہیں، وہ اندر جاتا ہے اور جا کر کے ہاتھ نکال کے لے آتا ہے، کبھی کسی کا منہ نکال کے لے آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تمہاری طاقت ہے، یہ تمہاری شہرت ہے، مگر یاد رکھو یہ سب یہیں رہ جائیں گی۔ یہ تم نے خوبصورت گھر بنائے مگر اپنی قبروں کے بارے میں نہیں سوچتے، سب کو موت آئے گی۔ یہ موت سب کے، کتنے دلکش ہو تم اور کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، نہ یہ کوئی بچے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ سب کو موت تیرے قریب آ رہی ہے۔ عورت رو کے کہتی ہے میرے لاڈلے مجھے موت کا ڈر ہے۔ بیٹا بولا اماں تو بڑی ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میرے بارے تو ماں نے کہا سجدہ کر۔ بیٹا سجدے میں گیا۔ بیٹا جب ماں رو کے بولی مالک میرے بیٹے کو قبول کر لے، یہ یتیم بچہ، میں بیوہ ماں ہوں اس کی، تو بے پناہ طاقتوں والا ہے، تو دلوں کو بدلنے والا ہے، میں گنہگار ہوں تو کرم کرنے والا ہے، مجھ میں کرم فرما دے۔ ماں کی دعائیں اللہ نے قبول کی، اور پھر بیٹا تہجد کا پابند ہو گیا، رات کو بیٹا جوان ہو گیا، بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھا، ماں کا وصال ہو گیا۔ اب جا کر کے دیکھو 750 سال گزر گئے، بادشاہوں کی بیویوں کی قبریں مٹ گئیں، مغلوں کی شہزادیوں کی قبریں مٹ گئیں، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے۔ اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن 1 ہفتے میں 1 بار میلہ لگتا ہے۔ کریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے، اس کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے۔ بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ جب ماں سجدہ کرے تو بیٹا دلی کو شریف بنا دے، جب ماں کی چوچا والے کی سجدہ کرے کہ چوچا کو شریف بنا دے، جب ماں سجدہ کرے اجمیر والے کی تو اس کا بیٹا اجمیر کو شریف بنائے، جب سجدہ کرے گیلان میں عبدالقادر جیلانی کی ماں تو اس کا بیٹا عبدالقادر بغداد کو شریف بنائے، اور جب سجدہ کرے سیدہ فاطمۃ الزہرا تو اس کا بیٹا کربلا میں پاؤں رکھے اور اسے کربلا شریف بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ، بہت عمدہ حضرت، ماشاءاللہ۔ بس میرے بھائی میں نے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، بیٹیوں سے، آؤ بچھا لو دست جا نماز، آؤ بچا لو اس امت کو، آؤ ذرا ایک مرتبہ سوچو تو، تم نے دوپٹے اتارے، سروں سے تمہاری بیٹیوں نے بالکل دوپٹے اتار دیے۔ پہلے ماں اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہے، پھر بیٹی اپنا دوپٹہ اتارتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ میری بیٹیوں، میری بہنوں،
اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. کیا نام ہے؟ خاتون جنت. ادھر دیکھو ادھر دیکھو، رو رہی ہیں، جس کا چہرہ بالکل نبی کی طرح. ماشاءاللہ. حضرت علی نے کہا، اسما بنت عمیس نے عرض کی، اے سیدہ کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا نہیں نہیں. کہا پھر معلوم ہے تقوی کیسا تھا خاتون جنت کا؟ ایک دن حضور نے پوچھا، فاطمہ چاند نظر آیا ہے، کل کو عید ہے، فاطمہ چاند دیکھا؟ کہا ابا نہیں دیکھا. ابا؟ کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ابا جس چاند پہ غیر لوگوں کی نظریں پڑی ہیں اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی. میرا امام بولا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ. میرا امام کہتا ہے کائنات کی راحت مصطفیٰ کے پاس ہے اور مصطفیٰ کی راحت فاطمہ کے پاس. ماشاءاللہ جی. لاکھوں سلام جی. رو رہی ہیں. کہا کیوں روتی ہیں؟ کہ موت سے ڈر نہیں ہے. کہا پھر؟ کہ میں سوچ 25 سال کی عمر ہے یا 26 سال کی عمر، بس اتنی عمر ہے حضور کی بیٹی کی، اتنی عمر 25-26 سال. کہ پھر رو کیوں رہی ہیں؟ کہ جیتے جی تو پردہ کیا ہے. جب جنازے پہ پڑتی نا چادر تو یہ خبر ہو جاتی ہے مردہ کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے. میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو مرد نے پردہ کیا، جب مدینے کی گلیوں سے فاطمہ کا جنازہ نکلے تو کوئی یہ نہ دیکھ لے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. اوہو، کل یہ ڈانس اور ڈی جے والی لڑکیاں بھی قیامت کے دن ہوں گی جہنم میں جانے کے لیے. یہ ناچنے گانے والیاں بھی ہوں گی، تو جو جن کے کپڑے جنہوں نے آستین آدھی کروائی، ٹائٹ لباس پہنائے، کراچی کی اس بگڑی ہوئی لڑکیوں کی وجہ سے انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گی. اور جو فاطمہ الزہرا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پردے میں رہیں وہ اکیلی نہیں رہیں گی، انہیں ساتوں نے جنت جنت میں لے کے جائیں گے. بے شک بے شک. بات ختم کر رہا ہوں، سنیں. سیدہ کہتی ہیں آپ کو خبر ہے میں نے کیسا پردہ کیا ہے؟ آپ کو خبر ہے. ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. جایا کرو بیٹیوں سے ملنے، بہنوں کو فون کیا کرو، بہنوں کا خیال کیا. مالدار ہونا چاہتے ہو؟ کوئی میاں یہ بات نہیں بتائے گا، میں بتا رہا ہوں. مالدار ہونا چاہتے ہو؟ بتا رہا ہوں. 1 لاکھ اگر بہن مانگے، سگی بہن کہے نا 1 لاکھ روپے دے دے، اور تیرے پاس 1 ہی لاکھ ہو تو تیری عقل تو اس سے کہے گی نہ دینا، تو بالکل فقیر ہو جائے گا. اگر اللہ کی رحمت کہتی تو دے کے تو دیکھ، میں تجھے 10 گنا نہ دے دوں تو مجھے رب نہ کہنا. کیا بات رہی. 10 گنا دیتا. مالدار ہونے کے لیے نا بہنوں کی دعائیں لو. کس کی لو؟ 1 2 تو 10 درجے دیتا ہے. ماشاءاللہ. دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہاں. حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا چہرہ بالکل پیلا. کیا ہوا ہے فاطمہ؟ اللہ کا شکر ہے ابا. بتانا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. میرے حضور پوچھیں اور نہ بتائیں. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے ہیں، اس تبسم کی عادت حضور کی عادت تھی مسکرانا. بتانا میری بیٹی. ابا 5 دن سے میرے بچے بھی بھوکے، میں بھی، میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے، کھانا کچھ نہیں کھایا. آج ہر آدمی کی بیٹی پریشان ہے. اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی، ناشکری عورتیں بھر گئیں گھروں میں، کہتی ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ. ہر بیٹی پریشان ہے. حضور کی بیٹی نے تو کبھی نہیں کہا میں پریشان ہوں. پوچھ رہے ہیں ابا تو رو کے کہتی ہیں ابا کوئی بات نہیں، بس بچے بھی بھوکے ہیں اور آپ کی بیٹی کے پیٹ سے بھی ایک پتھر بندھا ہے. فرمایا میری لاڈلی اگر 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہوئے ہیں. میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھ رہے ہیں. میری ماں صدیق کی بیٹی صدیقہ امی عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور جب 2 پتھر پیٹ پہ بنتے تھے تو ایسے دعا کرتے تھے. معلوم ہے کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت، یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان سب کے لیے دعا. میں بھی اس دعا میں شامل.
کبھی کبھی تو جسم لرز جاتا ہے، کیسے حضور کا سامنا کرے گا بندہ، کیسے جائے گا اس پیغمبر کے پاس جس نے غار حرا کے پہاڑوں میں اور اس کی غاروں میں تمہارے لیے دعائیں کی، جس نے مدینے میں تمہارے لیے، میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او تیرے یار کے جانے والے، او سنے میری بہنیں، اور سنو میرے بھائی، سنو انسٹاگرام پہ وقت دینے والوں، میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی۔ میرے بعد محمد علی فیضی صاحب آنے والے ہیں، انہیں آپ نے سننا ہے، وہ بڑے مشہور سناخواں ہیں اس وقت۔ آخری باتیں میں کر لوں، دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی ہے۔ بس آخری باتیں، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے، مطلب کس بات میں ٹائم ہے؟ کسی کے مرنے میں؟ دروشی پڑھی، صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ نہیں آیا میرے سے؟ صلاۃ و سلام علیک۔ میرے پاس ٹائم ہے، کوئی کل نے پھانسی ہونی، ہم لوگ کس کی پھانسی ہونی کل؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ٹائم ہے، ٹائم ہی تو نہیں ہے میرے بھائی۔ بس ہمارے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ بس ہمیں اپنے رب کے سامنے رونا ہے۔ آج سے بولو کیا کرنا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کے سامنے رونا ہے؟ اب میری بات سنیں، 5 مہینے ہوئے میں نے اپنی امی کو قبر میں اتارا ہے، 5 مہینے کچھ دن ہوئے، یعنی میں نے اس کو قبر میں رکھا ہے جس نے مجھے 9 مہینے قبر اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ یہ راز مجھ پہ کھل گیا، میرے باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، کہ میں بھی نہیں رہوں گا۔ اور ایک راز اور کھلا ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہے نا تو ان کے پاؤں دباؤ، جیتے جی ان کے ہاتھ چوما کرو، چونکہ اتنی مہربان شخصیات کوئی نہیں ہے۔ ہم سے پوچھو جس کے گھر میں نا باپ اور ماں ہیں اور نہیں ہے، جس کے گھر میں، اس کا گھر کتنا ہی بھرا ہوا ہو مگر خالی لگتا ہے۔ مگر جس گھر میں ماں بوڑھی بیٹھی ہو، باپ سفید داڑھی والا بیٹھا ہو، اس کے گھر میں دنیا کی ساری نعمتیں، چاہے فریج ہو نہ ہو، چاہے اس کے واشنگ مشین ہو نہ ہو، وہ ماں اگر چلی جائے نا، ایک بچہ تھا نا، وہ ایک صاحب ہمارے یہاں روتے ہیں لوگ مرنے کے بعد، ایک صاحب رو رہے تھے اپنی ماں کی قبر پہ، میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اماں یاد آ رہی ہے۔ میں کہ لگا تم نے تو اس کو پریشان کیا، اس کو شوگر ہو گیا، یہ تمہاری پریشانی کی وجہ سے مر گئی، آج یہ گھڑیالی آنسو بہانے آئے ہو؟ جیتے جی کبھی نہیں چومے ہاتھ، جیتے جی پیار، ماں کی قبر کی ٹھنڈی مٹی سے رونے والوں، جیتے جی اس کا احترام۔ اور سنو میری بات، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں دھیان، ایک لڑکے کے جو ہے نا ماں مر گئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، وہ تھوڑا بڑا ہوا تو باپ نے پوچھا پہلے والی امی اچھی تھی یہ؟ کہا ابا وہ سچی، وہ اچھی تھی، یہ سچی ہے، وہ جھوٹی تھی میری ماں پہلی والی، مگر اچھی وہی تھی۔ یہ سی والی جو ماں ہے نا، وہ سی والی ماں کہتی تھی دیکھ تو اگر پریشان کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی، یہ بھی کہتی ہے مگر یہ نہیں دیتی، میں پوری رات ایسی رہتا ہوں، یہ کہ ناراض ہو جاتی تو کھانا نہیں دیتی۔ مگر وہ سی والی جو ماں تھی نا، وہ مجھے شام کو خود ہی اٹھاتی تھی اور میرے مطلب کا کھانا بنا کے مجھے سینے لگاتی تھی اور کہتی تھی دیکھ مجھے پریشان نہ کیا کر، پھر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، اپنے پاس سلاتی تھی۔ ابا کیا میری پرانی والی ماں نہیں لوٹ سکتی؟ اللہ اکبر، دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ اس ہستی کو تم نے بھلا دیا جو تمہارے لیے اتنی مخلص ہے کہ اللہ نے اس کی محبت سے اپنی محبت کی مثال دی ہے۔ کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ ماں کتنی مقدس ہوگی ذرا مجھے بتائیں تو کہ میرے نبی پاک مکے میں گئے، مکہ فتح ہو گیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو، ابو بکر صدیق کرتے حضور آج تو رونے کا دن نہیں؟ ہاں ابو بکر بات ٹھیک ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ میری ماں آمنہ کا وہ گھر، وہ جبل ابی قبیس کے نیچے، میں سوچ رہا ہوں کہ
آج سب ہیں، میری ماں آمنہ ہوتی تو آج اپنے بیٹے کا جلوہ دیکھ لیتی. آج ماں ہے تو اس کی قدر کرو، باپ ہے تو اس کی عزت کرو. کل نہیں ہوگا تو باپ نہیں ملے گا. باپ اور ماں سے بڑی نعمت کوئی نہیں میرے دوستو. کبھی دعائیں کوئی کمنٹ کرے کسی میاں کی کسی دعا کا کوئی محتاج وحتاج بن کے نہ رہو. اب وہ میاں رخصت ہو گئے الا ماشاءاللہ، کم بچے ہیں جو خلوص سے دعائیں کرتے تھے. میں کسی میاں کی دعا کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا، مگر میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر ماں دعا کرے تو میرے نبی فرماتے ایسے لگتی ہے کہ جیسے نبیوں کی دعائیں لگتی ہیں. ماں اگر دعا کرتے، کبھی گھر سے نکلو تو باپ کی دعائیں لے کے نکلو. ہاتھ پیر چومنے ہیں تو ماں باپ کے چومو، علماء کے بھی چومو، مگر پہلے حق ماں باپ کے چومو تاکہ تم کو پتا چلے ماں باپ کون ہے. یاد رکھو کبھی کوئی تمہارے خلاف کمنٹ کرے ڈر جاتے ہو، گھبرا جاتے ہو. کوئی کمنٹ سے فرق نہیں پڑتا. کوئی کمنٹ کرے، کوئی کچھ کہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی کندے کے کمنٹ سے، کسی گھٹیا کمنٹ سے تیری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر تجھے کمنٹ کرانا ہے اپنے ماں باپ سے کرا لے. دنیا کا کمنٹ ایک طرف، ماں باپ کا کمنٹ ایک طرف. میرے نبی فرماتے ہیں جس کے بارے میں ماں باپ یہ کمنٹ کر دے کہ ہم اپنے بیٹے سے راضی ہیں، اس سے اللہ بھی راضی ہے. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین. سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. موت نزدیک ہے. ہم سب مردہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، قبروں میں جائیں گے. ایک بات کہہ رہا ہوں نوجوانوں، اپنے رب کے سامنے رویانے کی عادت ڈالو، رویا کرو. ایک آدمی مر گیا، اب وہ کون ہے پہلے سنو. بڑا بات ہے، یہ بڑی حسین بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. اور تیسری یا چوتھی دفعہ بیان کر رہا ہوں. یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا خادم. آخری بات دھیان سے سننا، میری دھیان سے سننا. اللہ آپ کا خادم بنائے، کیونکہ حضور کی امت کی خدمت سب کے نصیب میں نہیں ہے. بات کر رہا ہوں، بات سنیں. ایک آدمی تھا، بڑا بدکار تھا. یعنی وہ اتنا خراب تھا، بنی اسرائیل میں جس بستی میں جاتا تھا وہاں کا ماحول خراب. ماحول خراب بولو تو صحیح ہے، مطلب اتنا خراب تھا وہ. ایک دن لوگوں نے دعا کی اللہ اسے نکال دے. اللہ نے موسیٰ سے وحی کی. کتنے بجے آئیں گے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، جب تک احمد الفتح بھائی پڑھیں گے تو جو ہے نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے جو بات، اتنا خراب آدمی. آپ کو بتاؤں جیل میں، آپ اللہ نہ کرے جیل کی ویڈیو دیکھیے، ڈاکومنٹری وہاں کی. جیل میں 80% لوگ وہ ہیں جو غلط دوستوں کے ہتھے چڑھ کے جیل میں چلے گئے. تم نے دوستی کر لی، اپنے باپ سے دوستی نہیں کرتے. جو سچا دوست ہے بھائی سے دوستی، نیک امام صاحب سے دوستی کرو، نیک سے کرو. نیک کی دوستی نیک بناتی ہے، برے کی دوستی. اللہ فرماتا ہے وہ جب جہنم میں جائیں گے نا تو کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بگڑا ہوا دوست. اب وہ جو لڑکا ہے نا، توجہ کریں میری طرف، وہ جو انسان ہے نا، دھیان دیں. اسے نکال دیا موسیٰ نے، نکالو. اللہ نے فرمایا نکال دو، نکال دیا. اب اس کی موت نزدیک آ گئی اور موت کے قریب چلا گیا. اور جب وہ موت کے قریب آیا، سردی کے دن تھے، مر گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جا، میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ لے. سمجھ رہے ہو؟ میرے ایک دوست کا، اس کی نماز جنازہ پڑھ لو اور یہ اعلان کر دو جو بھی اس کی نماز پڑھے گا میں اس کی بخشش کر دوں. میں اس کو بخش دوں گا. موسیٰ جب گئے نا، کتنا نیک آدمی ہوگا بھئی جس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے عند اللہ کہ وہ اللہ اس کو بخش دے گا جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا. جب موسیٰ نے اس کو دیکھا نا، حیرت کی مالک، ارے یہ تو وہی ہے جس گنہگار کو نے مجھ سے نکلوایا تھا. اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ وہی ہے، مگر اس نے آخری وقت میں مجھ سے صلح کر لی تھی. اس نے آخری وقت میں میرے پاس، جلدی میری طرف توجہ کریں، میرے پاس اس نے صلح کر لی تھی اور کہا تھا مالک سردی کا وقت ہے، میرے ماں باپ ہوتے
تو مجھ پہ گرم چادر ضرور ڈھک دیتے، مگر تو ماں باپ سے زیادہ رحیم ہے، کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو مالک تو اپنے کرم سے میرے اوپر اپنی رحمتوں کی چادر رکھ دے۔ اور میرے مالک اگر میں اس بے سر و سامانی میں مرتا تو میرے باپ مجھے ضرور معاف کر دیتے، تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اور اس نے کہا مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر وہ بولا میں بھاگا ہوا مجرم واپس تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اگر میرے بخشنے سے تیری رحمتوں پہ کوئی فرق پڑتا ہو تو مجھے نہ بخش، اور اگر تیری رحمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اس نے ایسے پھوٹ کے مجھے پکارا، اس نے اکیلی اپنی بخشش چاہی تھی، اگر پوری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش مانگ لیتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی تو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ رو کے اس سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرو۔ میری بہنوں آؤ مصلی بچھاؤ، تمہارے گھر اب سونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں ویڈیو تو چلتا ہے مگر قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ گھر سونا ہے۔ آؤ قرآن اٹھاؤ، تم اپنی بیٹیوں کے سامنے، اور خدا کے واسطے بچاؤ اس امت کو، بگڑتی بھی تیز توڑ کے گمراہی کی طرف جاتے ہوئے بچوں کو بچاؤ اور بیٹیوں کو بچاؤ۔ اس کے لیے ماں باپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ان کو نیک بننا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ وعدہ کتنے لوگ کرتے ہیں حسین کے نام پہ جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا، انشاءاللہ حسین کے نام پہ جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا میرے بھائیوں، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حسین کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر 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 آ جائیں، ادھر ادھر آ جائیں، آ جائیں دونوں، آ جائیں ادھر ادھر آ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ جو راستہ خالی ہے نا، یہ ہٹ جاؤ بیٹا، راستہ یہاں آ جائیں۔ جو پوری داڑھی رکھائیں 2 لوگ ہوئے ہیں، تیسرا عاشق رسول کوئی ہو تو آ جائے۔ پیچھے کوئی کھڑا ہوا تھا ادھر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں، کوئی کسی سے نہ کہے، کوئی کسی سے نہ کہے، ہمارا مخصوص کسی کے لیے اشارہ نہیں ہے، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے، داڑھی رکھاؤ شادی سے پہلے۔ بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، اس سے بچ جاؤ گے۔ وہی داڑھی والا پسند کرتی ہے جسے مدینے والے مصطفیٰ پسند ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ آگے آ جاؤ۔ اے بچے ذرا آپ اے ہٹ جاؤ بھائی، اے بھیا آپ ذرا 1 منٹ تھوڑا سا آپ یہاں سے بھی ہٹو، کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا وزن بھی کم کرو بھائی، ادھر اب آگے وزن کم کرو، 75-78 کلو سے وزن اوپر نہ کرو ورنہ پھر 1 2 3 4 5 6 ہو گئے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں میرے بچہ تو ابھی داڑھی کے لائق نہیں ہوا ہے، کیسے داڑھی رکھواؤں؟ ارے جب داڑھی کے لائق نہیں تھا داڑھی نہیں آئی تھی، جب آ گئی داڑھی تو داڑھی کے لائق ہو گیا۔ 1 2 3 4 5 6 7 بیٹے تم بیٹھ جاؤ آپ لوگ بیٹھو۔ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے جو پوری داڑھی رکھائے، جس کے داڑھی نہ ہو اور آج سے وعدہ کرے 1 مٹھی داڑھی رکھانے کا۔ یہ کوئی عاشق رسول ہو تو اس محفل رسول میں آئے اور حضور کی سنت پہ عمل کرے۔ ہے کوئی دیوانہ نوجوان؟ کھڑا ہو اس محفل رسول میں۔ ماشاءاللہ میں سوچ رہا تھا 10 ہو جائیں گے، 10 ہو جائیں گے کم سے کم، مگر ایک بھائی دیکھو ایسے ہی یہ نعرہ ہرتا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ماشاءاللہ واہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اللہ تعالیٰ ادھر آجا بیٹے، ادھر آجا، آجا ادھر آجا۔ اے پروردگار عالم اس بچے کو اپنے سامنے رونے کی بھی توفیق دے، اس کو راہ عطا فرما۔ رونا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، صحیح بتا رہا ہوں۔ بے شک ہاں ہاں
اقبال غالب کہتا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھی سے نے ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اللہ چھپاؤ بچے کو، چھپا ذرا تھوڑا سا اس کو اپنے سینے لگا لو آپ ذرا تھوڑا سا، ہاں ادھر آ جاؤ، ہاں بس بس بس۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ 8۔ 2 عاشق رسول اور آ جائیں، یہ بات پوری ہو جائے۔ 2 دیوانے، کوئی حسین کے عاشق جو آج سے کہیں آج کے بعد یہودیوں کی طرح چہرے نہیں رہیں گے، نصرانیوں کی مثل نہیں رہیں گے، آج سے حسین کے نانا کی سنت ادا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی عاشق رسول؟ دیوانہ آ جا بیٹھے۔ ماشاءاللہ۔ سوچنے والوں کو تو کچھ ملا ہی نہیں آج تک۔ ہاں اقبال کہتا ہے کوئی اگر مجھ سے کہے کہ ذرا عقل کا کوئی دوسرا نام رکھو عقل کا، تو میں ابو جہل رکھوں گا، اور کوئی کہے گا عشق کا ذرا نام رکھ دو تو میں ابو بکر صدیق رکھ دوں گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں، اور عشق والے ہیں جو داڑھی رکھا لیتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو گئے۔ 11ویں شریف والا ایک اور آ جائے، سرکار غوث پاک کی 11ویں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آ جاؤ، کوئی ہے عاشق رسول پوری سنت رسول لکھانے کے لیے؟ غوث پاک کا دیوانہ 11واں ہے کوئی آگے پیچھے سے؟ کوئی دیوانہ؟ کوئی چلو 11ویں شریف والا کوئی ہو؟ کئی لوگوں کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں مگر بھی رکھانے کی نیت نہیں ہے، وہ داڑیاں منڈا رہے ہیں، مطلب جوانی چاہتے ہیں۔ آلات فرماتے ہیں اگر بیل کے سینگ کاٹو تو بچڑا نہیں بنتا، بیل ہی رہتا ہے، بیل کا بیل ہی رہے گا اور نہیں بن سکتا۔ کیوں اپنی چھپا رہے ہیں؟ آئیے کوئی ہے عاشق رسول؟ ایک عاشق رسول اور 11ویں شریف والا غوث پاک کا عاشق کوئی دیوانہ ہو تو آئے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ آجا میرے دوست، آجا آجا۔ سبحان اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ 11 ہو گئے، اب 12ویں کون کرے گا؟ آپ ہی تو کرتے ہو۔ کئی لوگ ہیں ہمارے بیٹھے ہیں، داڑیاں چھوٹی ہیں، داڑھی چھوٹی کڑوانا منڈوانا ایک ہی برابر ہے، داڑھی ایک مشت پوری ہونی چاہیے۔ ایک عاشق رسول میرا بھائی اور آ جائے بڑی محبت کے ساتھ، آجا میرے دوست آجا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آ گیا 12ویں بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں جلسوں سے فرق نہیں پڑتا، یہ بات بھی وہ جلسے میں ہی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے نیگیٹو انسان ہیں بیچارے، نیگیٹیوٹی بڑی خراب چیز ہے، وہ جلسے میں آ کے کہتے ہیں جلسے کی کیا ضرورت ہے، انہیں یہ بات کہنے کے لیے بھی جلسے کی ضرورت ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 11 ہو گئے، سبحان 12 ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ چلو وعدہ کرو میرے ساتھ، ہاتھ اوپر کریں، وعدہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، علماء کو گواہ بنا کر آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ۔ اپنی بہن بیٹی کو کون کون پردے کے لیے کہیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، پکا بچائیں اپنی نسلوں کو پردے کے لیے، قرآن کے لیے، 6 سال کی عمر سے دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کہیں گے پردے کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابند رہیں گے انشاءاللہ۔ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل لگا کے کہو انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے اور اللہ کے سامنے روئیں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے۔ بڑے پیر دستگیر کے وسیلے پاک سے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے وسیلے پاک سے بیٹھ جائیں۔ اللہ برکت۔ توبہ کریں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، میرے ساتھ پڑھیں توبہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو آنکھیں بند کر کے ذکر کرو، رات کا وقت پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بیٹھیں، محمد علی فیضی صاحب بھی آنے والے ہیں اور ابھی ناظم صاحب کے ہاتھ میں مائک جائے گا، تشریف رکھیں۔ کوئی عادت نہیں، دنیا میں خوبصورتی کے لیے بڑے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، بے شک
نوجوان تھوڑا شارٹ میں خوبصورت ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے فلٹر کا استعمال کرنا شروع کیا ہے. وہ اپنے موبائل کو فلٹر سے فوٹو کھینچتے ہیں اور اپنے داغ دھبوں کا وہ انکاری کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ میرا چہرہ نہیں ہے, میرا چہرہ تو اسی موبائل کے اندر ہے, یہ جو میرا فوٹو کھینچا ہے یہ ایک طریقے سے بڑی حماقت ہے, بڑی انسان غلط فہمی مبتلا ہے. اب عورتیں بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں رشیا میں کم مسلمان ہیں, امریکہ میں بہت کم مسلمان ہیں, مگر 2 ملک پردے کی مخالفت کرتے ہیں. ان کو کیا مطلب, ان کے اعظم انگریز ہے, وہ تو پردے سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے, وہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری انہی کی ہے, میک اپ کی. اس کی جو انڈسٹری ہے سب سے بڑی کاسمیٹک کریم اور پاؤڈر بنانے والی کمپنیاں یہ سب رشیا کی ہیں. ان کو پتہ ہے اگر عورتیں پردہ کریں گی تو ہمارا پروڈکٹ نہیں بکے گا, ہمارا نقصان ہوگا. اور مسلمان عورتیں اسی چکر میں کتنے لاکھوں خرچ کرتی ہیں, مگر وہ کوئی چہرہ تھوڑی ہے, وہ کوئی حسن تھوڑی ہے جو تھوڑی دیر پرت جب تک چڑھی رہی, جب تک حسینہ بنی رہی, جب پرت جیسے ہی اتری اصلی چہرہ سامنے آ گیا. خوبصورتی نہ تو کسی کاسمیٹک سے آتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہارورڈ یونیورسٹی سے پوچھا گیا یہ بتائیے کون سی ایسی کریم ہے جس سے انسان کا چہرہ خوبصورت ہو سکتا ہے. اس سے پوچھا گیا کون سا ایسا پاؤڈر ہے, تو انہوں نے کہا دنیا کا کوئی پاؤڈر, کوئی کریم, کوئی فیس واش انسان کے چہرے کو اسمارٹ اور خوبصورت اور رونق والا نہیں بنا سکتے. صرف انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں, یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے. اور یہ میرے حضور کی سب سے پیاری سنت ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب نبی مکے سے مدینہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی مسکرا رہے تھے, اور پھر بہت صحابہ کہتے ہیں انصار کہ ہم نے پھر مدینے میں 10 سال دیکھا حضور کو, جب بھی دیکھا ہر دن حضور مسکراتے ہوئے ملے. جس دن حضور کا وصال ہو رہا تھا میرے حضور مسکرا رہے تھے اور اپنے امتیوں کو بتا رہے تھے کہ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے رونا اور بندوں کے سامنے مسکرانا سیکھو. میرا امام بریلی سے بولا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, نعرے تکبیر. بہت خوب, زندہ باد, زندہ باد. یعنی انسان جب مسکراتا ہے تو اسمارٹ بن جاتا ہے. کیسا بن جاتا ہے؟ بیٹھیں آپ آرام سے, وہ ہو جائے گا, ابھی تقریر تو کرنے دیجیے. ہو جائے گا, پریشان نہ. زندہ باد, زندہ باد, بولیں گے. دیکھیں میری تقریر آپ سن لیں, ہو سکتا ہے میں آخری تقریر کر رہا ہوں, اللہ اللہ. اس کے بعد پھر مجھے لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع نہ ملے اور مجھ کو پھر قبر میں جا کے فرشتوں کے صورتیں دیکھنی پڑیں. ہو سکتا ہے نا آج نہ تو کل میری, ہو سکتا ہے یہ آخری تقریر ہو. یہ تقریر میں اس وجہ سے کہہ کے کہتا ہوں, حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. اس کا مطلب یہی ہے جب بندہ نماز کو دل سے پڑھے گا, غوث اعظم فرماتے ہیں جب آخری سمجھ کے پڑھو گے تبھی اس کا لطف, اس کے فائدے ملیں گے, ورنہ تمہیں تھکائے گی تمہاری نماز, فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے کبھی دیکھا یہ ناک نہ لگے, ناک کیا نہ لگے, توجہ کریں ذرا, ناک نہ لگے نماز نہیں ہوتی. اچھا یہ پیشانی لگ گئی تھی, یا اللہ نماز ہو جانی چاہیے تھی, مگر نہیں, علماء کہتے نہیں ہوگی. جب تک ناک نہیں لگے گی نماز کو نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اس وجہ سے نہیں ہوگی, میں جو سوچا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ناک جو ہے نا یہ عزت کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی ناک والا ہے, پھر کہتے ہیں اس کی ناک کٹ گئی, مطلب ناک ہے گھمنڈ اور عزت کی علامت. جب تک مسجد میں جا کے رگڑے گا نہیں نماز ہوگی نہیں. مطلب ظاہر یہ ہے ناک نہ لگے نماز نہ ہو, اور باطن یہ ہے گھمنڈ ہو پھر بھی نماز نہ ہو. نہیں سمجھے بات کو. ایک طرف تو آدمی نے اپنی ناک لگا دی اور اس کے بعد وہ دیکھتے نہیں آپ لوگوں کو, آپ ذرا مسکرائیے تو آپ مسکرا نہیں رہے. میں نے آپ کو سمجھا دیا نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں جائیں تو بچے ڈر جاتے ہیں. کھیلتے کھیلتے بچے باپ کو دیکھ کے ڈر گئے, ابا آ گئے,
کوئی ابا آیا ہے فرعون کا بیٹا آ گیا ہے, نمرود کا کوئی جو ہے وہ نائب آ گیا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسکرایا کریں. بیوی اگر شوہر کو دیکھ کے مسکرائے تو گھر جنت بن جائے. بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ذرا غور تو کریں, مسکرانا کتنی پیاری سنت ہے, اس کو مسکرایا کریں. مسکرانے سے برکتیں آتی ہیں, چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے, زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے, اچھا آپ نے کبھی دیکھا یہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام گھمنڈ نہیں سکھاتا, نہیں, اسلام کہتا ہے ناک لگا, ناک رگڑ, اور کیا میں کسی لائق نہیں ہے میرے کریم. اچھا کعبے میں جا کے بال منڈانے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ بال منڈاتے نہیں منڈاتے ہیں, کیا مطلب ہے بال منڈانے کا؟ بال منڈانے کا ایک ہی مطلب ہے, اور علماء بتائیں گے, جو میری سمجھ میں آیا وہ بتا رہا ہوں. ایک ہی حکمت ہے. بال منڈانے کا مطلب ہے جس کی عزت نہیں ہوتی اس کے بال مونڈتے ہیں لوگ, اس کے بال مونڈو, اس کو گھماؤ. اب بندہ وہاں جاتا ہے, جا کے کہتا ہے مالک دیکھ میں تیرے گھر میں بھی آ گیا ہوں, اور میں نے اپنے بال بھی خود ہی منڈا دیے ہیں, اور میں تیرے شہر میں گھوم بھی رہا ہوں. اب یہ عاجزی کرنا میرا کام ہے, اور مجھ گنہگار کو بخش دینا یہ تیرا کام ہے. تو خدا کی قسم میرے نبی فرماتے جو جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے, عاجزی والے کو وہ بلند کرتا ہے نا. تو ذرا آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اب آپ تھوڑا مسکرائیے, آپ بھی مسکرائیے, ادھر جو بیٹھے ہیں آپ بھی مسکرائیے. یہ جلسہ لڑنے کی جگہ ہے جو یہاں غصہ دکھاتے ہیں لوگ. حضور کا پیغام ہو رہا ہے, ادھر وہ چینل والے بیٹھے ہیں, ان کو تو چاہیے, اچھے چینل والے ہیں جیسے یہ ہمارے توحید بھائی وغیرہ, یہ لوگ کبھی ایسا کام نہیں کرتے, مگر یہ چھٹ بھائیے جو ہیں ان کو ایک ذرا سی حضور کے جلسے کی کوئی کمی نظر آ جائے, اپنی کمیاں نہیں ڈالیں گے, اس کی ڈالیں گے. جلسے میں یہ ہو رہا ہے, جلسے میں یہ ہو رہا ہے, اپنی سنیت کی مذاق اڑانے کے لیے یہ خود ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, مگر جو کرتے ہیں انہوں کہہ رہا ہوں, ان کو نہیں کہنا جو یہاں بیٹھے, ہاں اگر ایسے کوئی بیٹھا ہو تو اسے کہہ رہا ہوں, اور اس سے کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ چند فالوور کے لیے, تھوڑے سے لائک کے لیے یہ لوگوں کو عزتیں خراب کرنا, پہلے بھی جیسے ہوتے تھے, اور انسانوں ہوتے ہیں تو کوئی بات ہو ہی جاتی ہے, اب اس کو ہائی لائٹ کر کے ڈالتے ہیں. لیکو ورگو درگو بیٹھے فیس بک پہ, فیس بک یہ لکھنے کے لیے, ہاں جلسوں میں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی تم نے جلسے سنے نہیں ہیں, تم فیس بک کے وہی لوگوں, پہلے لیٹرین اور باتھ روم میں جو لوگ گندی باتیں لکھتے تھے نا اسپتال کی اور ٹرین کی, یہی فیس بک پہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں. لوگ گھبرانے لگتے ہیں, فلاں میرے خلاف کمنٹ کرتا ہے, کسی کے کمنٹ مین سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کمنٹ کرے, ڈرنا نہیں, کسی کے کمنٹ سے تمہاری عزت خراب نہیں ہوگی. اگر کمنٹ کروانا ہے تو کسی دنیا دار سے مت کرو, اپنی حمایت میں اپنے گھر سے نکلو تو ماں باپ سے اچھے کمنٹ لے کے نکلو, انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی. بے شک, زندہ باد, زندہ باد. اللہ بیٹھے ہوتے ہیں بھائی, بہت اچھے میاں, زندہ باد, زندہ باد, بہت اچھے, ماشاءاللہ. ہم نے بڑے دیکھے ہیں بھائی, معاف کرنا آپ مجھے معذرت کے ساتھ. آج کل یہ فالوورنگ کے چکر میں عورتیں بھی پاگل ہو رہی ہیں, کچھ مرد بھی پاگل ہو گئے, بیماری بن گئی ہے. اس پر بات تو میں نے کرنی ہے, مگر آپ کہیں تو یہ امام حسین کی محفل ہے, ایک دو شعر پڑھ دوں میں, وہ حضور کی محفل ہے, ایک دو شعر پڑھ دوں. سبحان اللہ. ویسے یہ حسین کی بھی محفل ہے, میں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے, چونکہ جب مدینہ حسین کا ہے تو ہر مہینہ حسین کا ہے. بے شک, الحمدللہ. یہاں ماشاءاللہ شہرت گڑھ میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایسے کسی آدمی کی تقریر سنتے ہیں جس نے یہ کہا ہے مائک پر آن ایئر. اچھا مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہوگا جو ایسی باتیں کرے؟ سننا پہلے باتیں, اس کی ریکارڈنگ موجود ہیں. ایسے آدمی کو لوگ فالو کر رہے ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو سرکار کو مشورہ دیتا, یہ نہ کرو یہ کرو. معاذ اللہ, صدبار, معاذ اللہ, معاذ اللہ. بدتمیز ہے, سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ. اور وہ یہ کہتا ہے اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو پہلے خلیفہ ابو بکر نہیں ہوتے, میں ہوتا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے, اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا. ایسا کوئی بات مسلمان کہہ سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے چکر میں لوگوں نے اپنے ایمان, ارے جب تم ان کو سن رہے ہو تم کو عقل ہے,
ایک آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کے اچھا کہ یا برا، سیاہ کرے یا سفید، بات تو تب ہے جب کوئی میدان میں آئے. جب میدان میں آتا ہے نا، سنی علماء کے سامنے بیٹھتا ہے تو سب کلئی کھل جاتی ہے کون کتنے پانی میں. کیا بات ہے میاں، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. ارے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے جا رہے ہو. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے میرے بھائیوں. ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا عقل کے نہ، تو 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا میں، اس وجہ سے تھوڑے سے آپ لوگ میرے قریب ہو جائیں اور میں پھر انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر ہی اپنی بات ختم کروں گا. پھر میرے غزالی بھائی پڑھیں گے، میں بیٹھ کے سنوں گا انشاءاللہ، ہے نا. آپ میں سے جائے گا تو نہیں کوئی؟ چلو انہوں نے کمیٹی والوں کو تھوڑا سا یہ تھا، ان کی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ان کو چھوڑو. اب یہ سمجھ لو کہ یہ آج کی رات حضور کے لیے ہیں. تو میں حضور کی، میری بہنوں میں اگر کوئی ایسی بہن بیٹھی ہو جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، یا کوئی میری ایسی بہن بیٹھی ہو جس کے کوئی اولاد نہ ہو، تو میں ابھی جب جس کا ذکر کروں گا، جب میں ذکر کروں تو وہ اللہ سے مانگ لے، اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا کرے گا اس کی دعا کا. کیوں؟ میں جس کا نام لے رہا ہوں نا، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو خبر ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ بتاؤ مجھے خبر نہیں، آپ کو پتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام ہے. ابھی تو کہہ رہا ہوں نہیں پتا ہو تو نہ بولو نا بھائی. اور تمہاری امی کا نام کیا ہے بتاؤ؟ حوا ان کا بھی نام ہے نا، کامن نام کیوں بتا رہے ہو؟ نہیں سیدنا ابراہیم، ابھی نالج نہیں ہے. یہ کہنا مجھ کو علم نہیں ہے، یہ بھی علم ہے. یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں، یہ بھی علم ہے. انکار کرنا کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا، یہ بھی علم ہے. جیسے کچھ باتیں میں نہیں جانتا ہوں، آپ کہیں گے سب باتیں تھوڑی جانتا ہوں. دیکھو یہ موبائل تو ثابت ہو گیا بیماری ہے. ہاں کچھ لوگ تو باتھ روم تک میں اب لمبے ٹائم تک بیٹھتے ہیں اسی کی وجہ سے. ہاں کچھ لوگ ممبر پہ میں نے دیکھا موبائل چلاتے ہیں. یہ باقاعدہ بیماری ہے، اس پہ ریسرچ ہو چکا ہے. یہ موبائل کی عادت یہ بیماری ہے. 5 گھنٹے سے زیادہ جو اسکرین ٹائم ہے جس کا، وہ بیماری میں مبتلا ہے. میں جو بات کہہ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو خبر ہے؟ پتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا نا، مگر میرے حضور کی امی کا نام. کیا بات. جب بھی کوئی کہے آمنہ کا لال، حضور کے خیال آتا ہے نہیں آتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ایسے میری ماں آمنہ کو بھی شہرتیں عطا کر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضور نے دعا کی اپنی والدہ کے لیے. سیدہ آمنہ، کون آمنہ؟ کائنات کی سب سے بلند ترین ماں. سبحان اللہ. اور میں نے کتنی مرتبہ کعبے میں گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ طواف کیا یہ عمرہ، مجھے کچھ یاد نہیں ہے. اب مجھ سے پوچھیں گے، اب مجھے خبر نہیں، اللہ کا فضل ہے بہت مرتبہ گیا، مگر مجھے وہ کعبے میں بھی لطف حاصل نہیں ہوا جو سیدہ آمنہ کی مبارک تربت پہ حاصل ہوا. جب میں کھڑا تھا سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں اور اس عظیم الشان ماں کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، تو میں سوچ رہا تھا حضور کی حیات اور حضور کی مبارک بچپن کے بارے میں. میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، آپ حضرات سیدہ آمنہ کے نام پہ ہلکا سا اپنا دل میری طرف لگائیں، تاکہ رات زیادہ ہو گئی ہے، تاکہ میں اگلی جو باتیں کروں آپ کے صحیح میں سمجھ میں آ جائیں. جن لوگوں کو نیند آ رہی ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ہلکا سا بھائی اس کا آواز بڑھائیں، مائک بہت اچھا ہے آپ کا، تھوڑا سا ایگو بھی بڑھائیں. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. رحمت ملک دو جہان ہے، ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ.
اچھا یہ شعر سنیں ہمارے سید صاحب سید سہیل صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. شعر پڑھتا ہوں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں, اور چچی ہے مرتضیٰ کی پوتادی بطول کی. اللہ 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 اللہ. چچی ہے مرتضیٰ کی پوتادی بطول کی. ارے رتی خاندان ہے میرے نبی کی ماں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سرکار کی آمد, حضور کی آمد, آقا کی آمد, سب لوگ اپنی امی کو آقا کی آمد. بہت سب لوگ اپنی امی کو کہتے ہیں امی جان, اور امی جان ہوتی بھی ہے. یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان کے مترادف ہے. ماں کو جان کو اور کوئی جان نہیں ہے. جو آفت جان بنے وہ جان نہیں ہوتی, جو جان قربان کر دے بچے پہ وہ جان ہوتی ہے. سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ امی جان. جان کیا ہوتی ہے؟ جان. ابھی شعر سنیں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. ارے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھو میرے ساتھ پڑھو. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. اور کچھ غیر مسلم ہیں جو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں ہے. یہی میں نام تو نہیں لے رہا ہوں نا, سمجھ گیا نا کون کہتا ہے؟ آپ بھی سمجھ گئے نا, سمجھ گئے نا, نام لینے کی ضرورت ہے. تو ہو جائے کہ نہیں؟ ہم جب کہتے ہیں گستاخ رسول تو ایک جماعت کو برا لگتا ہے. کیا بات ہے. ابھی چور کو چور کہو گے چور کی داڑھی میں تنکا. میں ایک بار خراب پیر کی مخالفت کر رہا تھا, اچھے پیر کو برا لگ گیا. میں نے کہا میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا, وہ آ گئی رضوانہ. لا حول ولا قوت. تو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان, معاذ اللہ. ایسے مذہب پہ لعنت جو حضور کی امی کے بارے میں یہ بات کرے. اور ہمارا حضرت والے کیا کہتے ہیں سنو, وہ تو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں, ہم کیا کہتے ہیں سنو. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. پیچھے والے بھی بولے اگر عقیدہ رکھتے ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. ارے ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. جواب نہیں میاں, زندہ باد. بیٹھے آرام سے. کیا بات ہے. ایمان ای کو کم کرے بھائی, میں تھوڑا سا ٹیبل بڑھا دیں, بڑی مہربانی. بیٹھے آرام سے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بیٹھے ای کو کم کریں بھائی, میں تقریر شروع کر رہا ہوں. حضور تشریف لائے ہیں, حضور تشریف لائے ہیں. کب لائیں؟ 12 ربیع الاول کو. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. آج کے بعد کسی سے بحث نہیں کرنا ہے آپ کو, میری بات سن لو. خوشی سب نہیں منا سکتے. جن کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بہنیں خوش ہوتی ہیں, چاچی خوش ہوتی ہے, چاچا خوش ہوتے ہیں, دادی خوش ہوتی ہے, دادا خوش ہوتے ہیں, نانی خوش ہوتی ہے, نانا خوش ہوتے ہیں. سب کو زبردستی خوشیاں. بھئی یہ کہاں جا رہے ہو بھیا, کہاں جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے, اب یہیں پہ کھڑے رہنا بھائی, ایسے ہی ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ. ایسے کھڑے رہنا میرے بھائی, ایسے ٹھیک. اب سنو, نہیں ہلنا جلنا ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا سا ہنسنو مت. دیکھو محفلوں میں ہنسا مت کرا کرو,
یہ ہنسنے کی محفل ہی مسکرانے کی محفل ہے. ہنسا جاتا ہے, ہنسنا شریف اور اچھے لوگ قہقہا نہیں لگاتے. قہقہا لگانا سنت نہیں ہے, مسکرانا سنت ہے. اب سنو, یہ بحث نہیں کرنی چاہیے میلاد منانے میں, فلاں نہیں منایا, یہ نہیں مناتے, کوئی بحث نہیں کرنا چاہیے. یہ تو خوشی کی بات ہے, جس کے دل کو خوش لگے وہ منائے. جیسے مثال کے طور پہ ماں خوش ہوئی, بہنیں خوش ہوئی, بھائی خوش ہوئے, نانا خوش ہوئے, نانی خوش ہوئی. ایک آدمی ایئرپورٹ پہ اترا لکھنؤ, یا اترا وہ گورکھپور, اور اس کے بعد اس نے اپنا سامان لیا. وہ آیا تھا 5 سال کے بعد, ریٹرن ہوا تھا سعودی سے, مسکت سے, عمان سے, یا ادروائز کسی بھی کنٹری سے. آنے کے بعد اس نے امیگریشن آفیسر کے پاس اپنی امیگریشن کرایا. امیگریشن آفیسر نے اس پر کوئی غور نہیں کیا, کسٹم والوں نے بھی کوئی خوشی نہیں منائی. اس کے بعد باہر کو نکل کے آیا اور اس نے کار کی, پورے گورکھپور میں کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی. پھر وہ واپس آ کے اپنے شہرت گڑھ میں آ گیا. جیسے ہی اپنے محلے میں گیا, کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی, کوئی خوش نہیں ہوا, کسی کو خوشی نہیں ہوئی. مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا ہے, ویسی بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے ابا آ گئے, میرے ابا آ گئے. اس کے بعد بی بی کی آنکھوں میں آنسو, میرا شوہر آ گیا. ماں بولی میرا لال آ گیا, باپ بولا میرا بیٹا آ گیا. ذرا غور تو کریں, اب ذرا توجہ کریں. بہنیں بولی میرا بھائی آ گیا. اب اور کسی مثال کے بغیر سمجھو, جب نبی کی ولادت کا مہینے کا وقت آیا تو دیوبند نے کہا خوشی نہ منانا, ہماری طرح آیا ہے. جب ندوہ نے سنا تو کہا کوئی خوشی نہ مناؤ, ہماری طرح ہی بشر آیا ہے. جب سہارنپور نے سنا تو کہا کوئی خوشی نہ مناؤ, ہماری طرح آیا ہے. مگر جب یہی خبر بریلی والے کو پہنچی تو بولا سب سے اولا وہ آنا ہمارا نبی, سب سے اولا وہ آنا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, نہ ڈوبا ہمارا نبی. قد بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. بہت اچھے میاں, زندہ باد, زندہ باد. واہ 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 واہ, بہت اچھے, سبحان سب اللہ. خوشی نہیں منائیں گے, بولو سب خوشی. آج کے بعد کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے میلاد, بحث نہ کرنا. کوئی پوچھے میلاد منانا کہاں لکھا ہے, کہنا میری قسمت میں. بحث نہ کرنا, بحث. مگر میلاد ایسے نہ منانا کہ ڈی جے نچانے لگو, شور مچانے لگو, میلاد والے کی محفل کو بدنام کرنے لگو. میلاد ایسے منانا کہ تم اپنے گھر کے سامنے لنگر کرنا. اللہ تمہیں جتنی بھی توفیق دے لنگر کرنا, لنگر کرنا, کوئی گوشت بنوانا, اللہ توفیق دے. چونکہ ہر گھر میں ایک جیسے حالات نہیں ہوتے. پورے شہر میں, پورے گاؤں میں ایسا بھی گھر ہوتا ہے کہ مختصر گوشت آتا ہے. اب بیٹا کہتا ہے ایک بوٹی کے بعد اور ایک بوٹی دے دو میری ماں, تو وہ کہتا نہیں, وہ کہتی اب تیرے پاس بوٹی نہیں ملے گی بیٹے, اور لوگوں کو چلی گئی. اب وہ پورے سال جس بچے کو بوٹی کے لیے ترسا ہے, جب میلاد کے دن وہ بھر کے پیٹ بوٹی کھاتا ہے تو اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابا آج مجھے پیٹ بھر کے کھانا ملا ہے, آج یہ کیا بات ہے؟ تو باپ کہتا ہے بیٹے کھا لے, آج تیرے نبی کی آمد کی خوشی میں مل رہا ہے. یہ تمہاری عادت ہونی چاہیے. میری بہنیں بہت کثیر تعداد میں بیٹھے, آپ بھی ذرا ہلنا جلنا مت کریں, اللہ کرے میری تقریر ہو جائے. تو یہاں کے شہر کے لیے اللہ کرے تو برکت دے دے, وہ بڑا مؤثر حقیقی ہے, اللہ ہے کرم کرنے والا. سنیں, حضور آئے ہیں تو کیا تبدیلی آئی ہے, سنیں. حضور آئے تو تبدیلی یہ آئی ہے, توجہ, تبدیلی یہ آئی ہے کہ لڑکیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے. اچھا سوچو تو, امیجن کرو, کبھی تصور کرو کہ جب کوئی کسی لڑکی پر اوپر سے ڈال دی جاتی ہوگی ریت, گرم گرم ریت پہ 5-6 سال کی لڑکی جب دم گھٹتا ہوگا تو کیا کہتی ہوگی وہ اس وقت اپنے باپ سے, تو میرا سگا باپ ہے, مجھے کیوں مار رہا ہے, میری کیا غلطی ہے؟ جب ایسے زمانے تک لڑکیاں دفن ہوتی رہی تو ان کے لیے میرے نبی ایسے رحمت بن کے آئے, فرمایا او بیٹیوں کو دفن
کرنے والوں, تم بیٹیوں کو دفن کر رہے ہو. میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا جو بیٹیوں کا احترام کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا, جو بیٹیوں سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. میرے حضور ایک جگہ دعوت کھانے کے لیے گئے تو ایک بیٹا آیا, اور وہ بیٹا اسی میزبان کا تھا جس کے گھر میں حضور نے دعوت کھانی تھی. آیا, آ کر کے بولا ابا ابا ابا. باپ نے اپنے بیٹے کو باہیں پھیلا کے گود میں لے لیا اور پھر چوما اور پیار کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹی آئی. جب بیٹی آئی تو اس نے بھی جب ابا کہا تو اس نے کہا ہٹ جا. حضور کے سامنے اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیا. میرے حضور, جس کو پتھر کھا کے جلال نہیں آیا, جو کانٹوں پہ چلے مگر جلال نہیں آیا, آج میرے نبی جلال آ گیا. میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے, فرمایا میں تیرے گھر سے جا رہا ہوں, تیرے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یا رسول اللہ کیا غلطی ہوئی؟ کہ جب بیٹا آیا تو عزت دی بیٹی کا تو نے دل توڑ دیا. میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں پہ بیٹوں کی عزت ہوتی ہو بیٹیوں کی عزت نہ ہوتی ہو. فرمایا میرے نبی نے, لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میری بیٹی میری آنکھوں کا نور ہے, میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے. اور سنو میرے دوستوں میرے بھائیوں, اگر اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہو تو بچوں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو محبت دیا کرو. بیٹیاں تمہاری مہمان ہوتی ہیں, چلی جاتی ہیں, مگر پھر تمہاری دہلیز کے لیے روتی رہتی ہیں, اپنے میکے کے لیے وہ تڑپتی رہتی ہیں, ترستی رہتی ہیں. وہ چاہے بوڑھی بھی ہو جائے پھر بھی اپنے میکے کو نہیں بھولتی, وہ کروڑ پتی بھی ہو جائے پھر بھی اپنے میکے کی آنے والی تہاری اور تہار پہ آنے والا کھانا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. اور میرے بھائیوں, یہ بیٹیاں, یہ بہنیں, یہ تمہارے گھر میں کچھ دنوں تک رہیں گی, پھر یہ چلی جائیں گی. اے میرے دوستو, اپنی بہنوں کا ادب کرو, احترام کرو. اور میرے بھائیوں, حضور آئے ہیں تو کیا فرق پڑا ہے؟ ایک بیٹی کو آج ایک ماں کو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈی دینی چاہیے. ربیع الاول والے دن اس کے آنکھوں میں لگانا چاہیے, اس کی سرما اور سر میں تیل لگا کے خوشبو لگا کے اپنے بیٹے سے کہا لے بیٹے آمنہ کے لال کا جھنڈا لے جا اور جا پورے شہر میں گھماتا پھر. بیٹا کہے ماں کیوں؟ کہ تیری ماں کو جو عزتیں ملی ہیں آمنہ کے لال کی بدولت ملی ہیں, رسول گرامی وقار کی بدولت ملی ہے. سب کو عزتیں جو ملی ہیں, میرے نبی خدا کی قسم, لوگ ایسے ہوتے ہیں میاں, جس میاں توجہ کرے, لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توجہ کرے, ان کی دنیا بدلتی ہے جب وہ دنیا میں آتے ہیں. میرے نبی وہ ہے جس نے آ کر کے دنیا کو بدل دیا. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, حق ہے. کیسا بدلا معلوم ہے؟ کمزوروں پہ ظلم ہوتا تھا. حضور کی آمد سے فرق کیا پڑا ہے؟ بس یہی بیان کر کے اپنی تقریر ختم کروں گا. دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. بات بیٹھے, ماشاءاللہ سب بیٹھے. ہاں کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, آپ سنتے رہیں. آپ جیسے اچھے سننے والے ہوں تو ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے. بیٹھے آرام سے سنیں. حضور کے آنے سے فرق کیا پڑا؟ بیٹیوں کو فرق پڑا, غلاموں کو فرق پڑا. کس کو بولو؟ کس کو؟ سیدنا ابو ذر غفاری, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں جب اسلام نہیں لایا تھا, فرماتے ہیں اس وقت میں اتنا ظالم تھا, اتنا بڑا ظالم تھا کہ لوگ میری مثالیں دیتے تھے, کہتے تھے اپنے غلام سے اگر تو ٹھیک سے کام نہیں کرے گا ویسے ہی کھال ادھیڑوں گا, جیسے ابو ذر غفاری مارتا ہے ویسے ہی تجھ کو ماروں گا. کہتے ہیں میرے نام کا دھمکی سن کے سہم جاتے تھے دور دور تک لوگ, ایسا میں ظالم تھا. کہتے ہیں مگر حضور کی بارگاہ میں گیا, توجہ کرنا, کہتے ہیں نبی کا نام سن کے محبت پیدا ہوئی, پھر حضور کی بارگاہ میں گیا. کہتے ہیں سرکار نے مجھے کلمہ پڑھایا, اور کلمہ پڑھانے کے بعد میرے نبی پاک نے, میرے رسول نے, میرے آقا کریم نے مجھے کلمہ پڑھایا. اور میں جب واپس جانے لگا آواز دی ابو ذر, کہتے ہیں میں پلٹا, حضور نے فرمایا سنو ابو ذر, اعلیٰ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ بیان ہے جس میں بیان نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میرے نبی پاک نے نظر اوپر اٹھائی اور کہا او ابو ذر, تجھے ایک نصیحت یہ میری ہے, اپنے غلاموں پر رحم کرنا,
ان کو نہ ستانا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور سے تو کچھ نہیں کہا مگر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. حضور نے وہ سب کہہ دیا 2 لفظوں میں جو میری زندگی میں سب سے بڑی برائی تھی. کہتے ہیں اپنے گھر روتا ہوا پہنچا اور جا کر کے میں نے اپنی بیوی سے کہا ذرا بڑی دعوت کا اہتمام کرو. کئی بکرے میں نے کٹوائے اور اس کے بعد 18-19 میرے غلام بیٹھ گئے سامنے. کہتے ہیں سارے غلاموں کو بٹھانے کے بعد میں نے کہا تمہاری سب کی دعوت ہے کھاؤ. تو جو سب سے بوڑھا غلام تھا وہ کانپنے لگا اور اس کی عمر کافی تھی. رو کے بولا جو تجھے مارنا ہے تو ایسے ہی مار لے, تو کھانا کھلا کے مارے گا ابو ذر تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا, میں بوڑھا ہوں, اب تیری مار برداشت نہیں کر سکتا. اور بھی غلام میرے روئے کہ آقا ہم سے مذاق نہ کرو, تم کھانا کھلا کے مارو گے. کہتے جب انہوں نے یہ کیا کہ میں نے جا کر کے ہاتھ جوڑے اس بوڑھے کے, مجھے معاف کر دے, آج تک جتنا مارا ہے. کہ دیکھ تو پھر کوئی دھوکہ کر رہا ہے, مجھے مارے گا, ایسے ہی مار لے آقا, یہ ہاتھ بات کیوں جوڑتا ہے. کہتے جب وہ یقین نہیں کرے تو میں ایک ایک کے پاس جا کے رونے لگا. میرے آنسوؤں کو دیکھ کے بولے کیا تم واقعی میں اب ہمیں کبھی نہیں مارو گے. میں نے کہا آپ کبھی نہیں ماریں گے, کبھی نہیں ماروں گا. کہا کیوں؟ کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دے دیا ہے, جو ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ گیا ہو اب وہ کسی پر ظلم کے لیے نہیں اٹھ سکتا. وہ غلام بولے ابو ذر اب کھانا بعد میں کھائیں گے, اب ہمیں لے چل مصطفیٰ کے پاس, پہلے اس کا دیدار کریں گے جس کی بدولت ہماری زندگی میں بہر آئی ہے. بات نعرے تکبیر, نعرے رسالت, بستک اعلی حضرت سرکار کی آمد, حضور کی آمد, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. آج بھی اپنے مزدوروں کو گھٹیا سمجھتے ہو تو تم ابھی حضور کو نہیں سمجھے. اگر آج بھی اپنے ماتحت لوگوں پہ تم ظلم کرتے ہو تو حضور کی آمد کا مقصد آپ نہیں سمجھے, وہ فوت کر دیا آپ نے. سنے میرے بھائی, جو اپنی بیویوں پہ آج بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, مارتے توڑتے ہیں, وہ بھی سن لیں, توجہ کریں میری بات پر. غلاموں کی زندگی حضور نے کیسی بدلی ہے سنیں. اب کوئی اٹھے گا تو نہیں, دل لگ رہا سب لوگوں کا نہیں لگ رہا. تھوڑی دیر بولوں ابھی اور, دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. ایک غلام ہے, ویسے تو وہ غلام ہیں مگر ہم سبوں کے امام ہیں. ان کا نام میں نے بتا دینا ہے, یہ آپ نے سمجھ جانا ہے. میں بات شروع کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا 7-8 سال کا, کہتے میرا باپ ایک دن میرے گھر آیا. میں غلام کا بیٹا, غلام زادہ, میں مظلوم کا بیٹا, مظلوم تھا. کہتے میرا باپ میرے پاس آیا اور اچانک اس نے میری گردن پکڑی اور مجھے جان سے مارنے لگا. میری آنکھیں باہر آئیں, میری ماں آگے بڑھی, تم کیوں مارتے ہو, یہ تمہارا سگا بیٹا ہے, اس کو جان سے مارو گے. کہاں ماروں گا. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ میں غلام ہوں, میرا بیٹا بھی بڑے ہو کے غلام بنے گا. آج میرے آقا نے مارا ہے, کل بھی مارا تھا. کل اس وجہ سے مارا تھا, اس وجہ سے کہ اونٹ چھاؤں میں کیوں نہیں کھڑا کیا, دھوپ میں کیوں کھڑا ہے. میں نے آج چھاؤں میں کر دیا, آج اس وجہ سے مارا ہے. بغیر میری اجازت کے کر دیا, مجھ سے پوچھا کیوں نہیں. یہ کہہ کے میرے باپ نے جب اپنا کپڑا ہٹایا, اپنی کمر سے, پیٹ سے اپنا کرتا, تو کہتے میرے باپ کا پورا پیٹ پھٹی ہوئی تھی, اس کی کھال باہر نکلی تھی اور وہ کرا رہا تھا زخموں سے, اور رو کے بولا میں بھی غلام ہوں, میرا بیٹا بھی ایسی پٹے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی ویسی زندگی گزارے, ذلت بھری جیسی میں گزارتا ہوں. اس وجہ سے میں اپنے بیٹے کو جان سے مارنے والا تھا, جان سے مار دوں گا. کہتے میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا, میری ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا, نا میرے بیٹے کو چھوڑ دو, ایسا نہ کرو. اب بتائیں, کہتے میرے باپ کو ایک دن اس کے 3-4 دن کے بعد پھر مارا, یہاں تک کہ وہ مر گیا میرا باپ. کہتے میں یتیم ہو گیا. مکہ آیا, مکہ ایک جگہ بکا, 2 جگہ بکا, 3 جگہ بکا, 4تھی جگہ میں جوان ہو گیا. امیہ نے خرید لیا. مجھ سے صرف ایک شخص بات کرتے تھے, ان کا نام ابو بکر صدیق تھا, وہی مجھ سے بات کرتے تھے. باقی میں کالا تھا, میرا رنگ بھی صحیح نہیں تھا, میری ناک بھی موٹی تھی, میری آنکھیں بھی چھوٹی تھی, تو مجھے سے سب نفرت کرتے تھے, سب مجھے بیکار سمجھتے تھے, حقارت کا سامان سمجھتے تھے. مگر وہ ایک شخص مجھ سے بات کرتے تھے, اور ایک شخصیت اور تھی, وہ مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے. جب وہ مسکراتے تھے تو میری جان میں جان آتی تھی. وہ کوئی اور نہیں, وہ آمنہ کے لال تھے, وہ پیغمبر اسلام تھے. کہتے وہ مسکراتے تھے, مگر میں ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا.
ابو بکر مجھ سے کہتے تھے اب غلاموں کی غلامی کا دور ختم ہے. میں کہتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے تھے ہاں آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے ہیں, حضور کے اوپر تو ایمان لے کے آ جا. کہتے میں ایمان نہیں لایا, مگر ایک دن حضور آئے, آ کر کے بولے تمہارے پاس کچھ ہے کوئی؟ میں دودھ پینا ہے مجھے, تمہاری بکریاں دودھ دیتی ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر صدیق ساتھ تھے. میں نے عرض کی میری کوئی بکری دودھ نہیں دیتی, ساری سوکی بھی ہیں, ساری کی تھن ٹھوس چکے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جو سب سے زیادہ کمزور بکری ہو اس کو لے کر کے آؤ. کہتے ہیں وہ لے کر کے آئے اور کہتے ہیں جب حضور نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اس کے تھنوں پہ لگائے, ابھی پورے ہاتھ لگے نہیں ہیں میرے نبی کے کہ دونوں اس کی کھیریاں بھر گئیں. پہلے ابو بکر نے پیا, نبی نے پیا, میں نے پیا. کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہی بکری اس کا دودھ ختم نہیں ہوا, وہ دودھ اس کے اندر سے نکلتا رہا. یہ معجزہ دیکھ کر کے میں ایمان لے کر کے آ گیا. نبی نے فرمایا ابھی چھپانا, کیا بات ہے, بیان نہ کرنا, دھیان سے سننا میرے دوستو. ابا مسلمان, میں بھی مسلمان, ہمیں کیا پتا اسلام پہلے لانے والوں نے کتنے درد سہے ہیں, کتنے درد سے گزرے ہیں. میری بہنوں کو کیا پتا, میرے بھائیوں کو کیا خبر. ہم تو بے خبر ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں, ایک دوسرے سے حسد کرنے میں, ہم تو ایک دوسرے پر طنز کرنے میں بھول گئے. کیا صحابہ اکرام نے وہ 7ویں نمبر پہ ایمان لائے ہیں. کتنے نمبر پہ؟ سابقون میں شامل ہیں, پہلے 39 لوگوں میں جو ایمان لے کے آئے. 7ویں نمبر کا مسلمان. عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا ہے. کہتے ہیں اب بتاؤ آئی فون نہیں چھپتا, لوگ اس کا جو آئی فون کا جو ہوتا ہے نا لوگو, اس کو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کوئی تو دیکھ لو میں نے 1,00,000 1,50,000 روپیہ خرچ کیا ہے, یہ آئی فون پرو ہے, یہ آئی فون پلا ہے, اور بتاتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو, یہ فلاں ہے, کتنے کا لیا تھا؟ تو زیادہ جھوٹ بول کے قیمت بتاتے ہیں. جھوٹ بولنا ویسے بھی حرام, اور اس میں تو اور زیادہ تو شیخی لگا رہا ہے. لوگ اس کو تک نہیں, لوگوں سے بلٹ نہیں چھپائی جاتی, اس کے پیچھے کی ربڑ کٹوا کے پورے شہر کی نیندیں خراب کرتے ہیں اور جاہلوں کی طرح آواز کرتے پھرتے ہیں. ان سے بلٹ نہیں چھپتی لوگوں سے. بتاؤ تو کوئی ایمان کیسے چھپائے گا؟ کہتے کچھ دنوں تو میں نے چھپایا, مگر ایک دن میرا ایمان کھل گیا. عمار کو مار رہے تھے ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ابو سفیان, لوگ مل کے مارتے تھے. کہتے مارتے تھے. ابو وہ جو عمار ہے اس کی ماں کو پہلے شہید کر چکے تھے. عمار کی والدہ پہلی شہیدہ ہے. اسلام میں شہادت دینے والا کوئی مرد نہیں ہے, پہلی شہید ہونے والی عورت ہے, اس کا نام سمیہ ہے. اس کی عمر بھی 70 سال کے تقریباً تھی. ایمان لے کے آئی, اس کو اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش کر دیتے, منہ پہ تھپڑ مارتے, مگر وہ بوڑھی کہتی تھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گی. ایک دن ابو جہل نے اپنا بت اس کے سامنے رکھا, کہا میرے بت کو بھی مان اور اپنے خدا کو بھی مان. اس نے کہا نہیں مانوں گی, ہرگز نہیں مانوں گی, اور یہ کہہ کے تھوک دیا. اور تھوکنے کے بعد ابو جہل کو غصہ آیا, اس نے نیچے سے نیزہ مارا 70 سال کی ایک عورت کے, تو اس کے نیچے سے داخل کر کے پیٹ کی طرف سے اور پیٹ پھاڑ کے باہر کو نکال دیا. اس کی پوری آنتیں وانتیں باہر کو پھٹی, زمین پہ گر گئی. وہ مسلمان عورت اور شہید ہو گئی. اس کی آنکھوں کے آنسو اور خون وہیں پہ ڈھیر ہو کے رہ گئی. پھر اس کے شوہر کو بیچ میں سے چیر دیا گیا. پھر اس کے بیٹے کو وہاں مارا جا رہا ہے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ مار رہے, مار کے تھک گیا ابو جہل, مگر وہ نہیں بدلا عمار. ابو جہل تھک گیا, عتبہ تھک گیا, شیبہ تھک گیا. آخر میں امیہ مجھ سے بولا لے اب تو مار, تو جوان آدمی ہے. اللہ اکبر. ایک نہتے مسلمان کو باندھ کے مارنے والا کوئی بزدلی تو ہوگا, کوئی شیر دل تھوڑی ایسا کر سکتا ہے. بزدلی سکھاتا ہے کفر اور ایمان سکھاتا ہے شیر دل بننا. کہتے اس نے کیا کیا, اس نے مجھے دے دیا ہاتھ میں, لے تو مار. کہتے جب میرے بھائی نے میرے ہاتھ میں دیکھا نا, وہ بھی مسلمان تھا, اس کو یہ بھی خبر تھی میں مسلمان ہوں, تو مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے کان میں بولا مجھے خبر ہے تم مسلمان ہے, تو بھی 2-3 کوڑے مار لے. میں تو پٹی رہا ہوں, مگر اگر تیرے مارنے سے تو بچ جائے تو تو کم سے کم بچ تو جائے گا. اگر ان کو خبر ہو گئی تو بھی مسلمان ہے تو تیرا بھی بہت برا حشر کریں گے. تو پٹے یہ میں پسند نہیں کرتا, تم مجھے ہی مار لیں گے یہ لوگ, تو بھی 2-3 کوڑے مار لے. ہائے مسلمان ایسے تھے پہلے, وہ دوسرے کی پٹائی رو, آج تو مکبر ہو گئے مسلمان, آج تو ایک دوسرے کے حسد ہو گئے مسلمان. وہ ذرا میں والا ذرا غور تو کریں, وہ کہتا ہے, وہ غلام کہتا ہے کہ میرے آقا نے میرے ہاتھ میں کوڑا
کوڑا دیا. اس نے مجھ سے کہا, کہتے ہیں میں نے غصے میں کوڑا گھمایا, میرے جذبات اوپر ابھر کے آئے. اقبال کہتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل کی محو تماشائے لبے بام ابھی. کہتے ہیں میں نے وہ کوڑا پھینک دیا اور اس کے بعد جا کر کے اپنے بھائی سے چپٹ کے رونے لگا. اور میں نے کہا یار جب محبت ساتھ میں کرتے ہیں تو مار بھی اب ساتھ میں ہی کھائیں گے. ادھر سے آواز آئی, کیا تو بھی ایمان لے آیا ہے؟ کہتے ہیں بلال میں نے ادھر سے آواز دی, ہاں میں بھی ایمان لے آیا, میں بھی نبی کا غلام آگے ہو گیا. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. کہتے اب مجھ پہ ظلم کی دھات اوپر اٹھا. کہتے ہیں بلال میرے اوپر ہاتھ اٹھا اور میرے منہ پہ مکے مار کے مجھے گرا دیا. کبھی بلال کو بھولنے والوں, وہ تمہارا آقا ہے, وہ میرا بھی آقا ہے, اس پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. میری بہنیں اس درد کو سنیں اور میرے بھائی اس درد کو سنیں کہ جب تک چھپے دبے اب تو منہ پہ مکے مارے, زمین پہ گرا دیا. اسلام چھوڑے گا. بلال بے ہوش ہو گئے, ہوش میں آئے, گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی, پورے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں, مکے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے. میں کرتا پہن کے کسی کے سامنے نہیں آتا, مجھ کو شرم آتی ہے, اپنی بات کہہ رہا ہوں. بلال کے پورے جسم کے کپڑے اتار دیے گئے اور جب ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, وہاں کی جو روڑی ہیں, وہاں کے جو پتھر ہیں, وہاں کے جو کانٹے ہیں بلال کے جسم میں داخل ہوتے ہیں. مکے میں اس کا جسم پورا پھٹ گیا ہے, بلال کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں, مگر بلال یہ کہہ رہا ہے هو اللہ احد, هو اللہ احد, هو اللہ احد, هو اللہ احد, احد 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 احد. بلال احد احد کہتے ہیں. کسی نے کہا بلال اپنے خدا اپنے رسول کو پکار. بلال کہنے لگے کوئی جب برتن بھی خریدتا ہے تو ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے, میرا مالک مجھے آزما رہا ہے. مگر بلال کے اوپر ایک دن امیہ نے پتھر رکھا. اچھا یہ لوگ وہ سمجھیں گے جو کبھی مکے گئے ہوں, بغیر جوتے کے جو کعبے گئے ہوں اور ان کے پیروں میں جب چھالے پڑے ہوں, ان کو خبر ہوگی مکے کی دھوپ کے بارے میں. حضرت سیدنا بلال کے سینے پہ پتھر رکھے اور نیچے گرم ریت ہے تو پھپوکے پڑتے ہیں, پھوٹتے ہیں, ان کی کھال میں وہ گرم ریت داخل ہوتی ہے. مگر بلال یہی کہتا ہے احد 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 احد. بلال وہی کہتے جانا ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ایک ذکر جلی ہے, ایک ذکر خفی ہے, ایک ذکر زور سے ہوتا ہے, ایک ذکر ہلکے ہوتا ہے. اے بلال ہلکے ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بلال نے کہا ٹھیک ہے, 3 دن تک زور سے نہیں پڑا, مگر 3 دن کے بعد پھر جب وہ امیہ نکل کے گیا تو پھر بلال نے کہا احد احد. اس نے پھر مارا. حضرت ابوبکر بولے میں نے تم سے منع کیا تھا نہ کہنا, نہ زور سے بولنا. کہنے لگے آپ نے منع کیا تھا, مگر جو لطف مجھے اس کی مار کھا کے اللہ کا ذکر کرنے میں آتا ہے وہ 3 دن نہیں آیا, اس وجہ سے میں نے زور سے کہا. حضرت بلال کو تمہارا توڑا جاتا اور خوب مارا جاتا. ایک دن تو ابو جہل نے حد کر دی, بولا چل اسے امیہ مجھے دے دے, اپنے غلام کو میں اس کو بدلوں گا. پکڑ کے لے گیا, جدھر صفا مروہ ادھر ایک تھم سے باندھ دیا. بلال حبشی کے منہ پہ 1 2 3 مکے مارے, یہاں تک کہ منہ سے خون بہنے لگا. وہ کہنے لگا کون اسلام چھوڑے گا؟ بلال بولے میرے منہ پہ نہیں لکھا ہے, محمد کا نام میرے دل پہ لکھا ہے. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. دیکھو ایمان والوں پہ آزمائش آتی ہے, ایمان والوں پہ آتی رہے گی. لوگوں گھبرایا نہ کرو, ہمیشہ ابو جہل کا نام دنیا میں نہیں چلتا. سنو ابو جہل نے مارا, مارنے کے بعد اس نے دیکھا یہ نہیں بدلے گا, کوڑے مارے, مگر بلال دس سے مس نہ ہوئے تو اس نے کہا آگ جلاؤ, آخری حربہ آگ جلاؤ. اب دہکے ہوئے انگارے ہیں اور بلال ہیں, اور دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک ذرا سی ماچس کی تلی انگلی پہ لگ جائے تو بندہ تڑپ جاتا ہے. ذرا سا عورتیں میری بہنیں روٹیاں بنا رہی ہوں, روٹی کے اندر کی بھاپ ہاتھ کو لگ جائے تو بالکل تڑپ جاتی ہیں. مگر بلال حبشی کو ان کولوں پہ دہکتے ہوئے انگاروں پہ 4 لوگوں نے جا کے جب لٹالا تو حضرت بلال کے اندر سے جب نکلنے لگا دھواں, اور ان کی جو چربی ہے کھال پگھلی اور اس چربی سے وہاں کے کولے پورے بجھنے لگے. بلال کی پوری پیٹ پوری جل چکی تھی. وہ جب بلال کا جب وہ ہٹایا گیا تو پورا ان کی پیٹ
پیٹ کل سفید ہو گئی تھی. حضرت عمر اسی پیٹ کو چومتے تھے اور کہتے تھے اے بلال عمر کی ساری نیکیاں لے لے, تو اپنی ایک یہ نیکی دے دے. بلال کا پورا جسم لگے کانپنے, اور جب بلال کا جسم لگا جلنے تو بلال نے پھر عرض کی مالک اب میرے مالک اب بلال پہ کرم کر, بلال برداشت نہیں کر سکتا ہے. بلال کو رکھا گیا کوہلوں پر, انگاروں پر. اللہ اکبر, انگارے دہکنے ہوئے انگارے بلال کی چربی سے پورے کے پورے, میرے آقا بلال کی چربی سے پورے وہ جو انگارے بجھنے لگے. ادھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں, بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ابو بکر صدیق آگے گئے, یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یا میرا بلال کے اوپر بڑی تکلیف ہے, اگر مجھے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنے بلال کو خرید لیتا. میرے پاس پیسے, ابو بکر بولے میرا مال بھی آپ ہی کا مال ہے. یا رسول اللہ اجازت دے. سرکار نے اجازت دی, حضرت عباس سے سودا کروایا. 50 سونے کے سکے 50 دینار پہ راضی ہو گیا, بیچ دوں گا, عاجز آ گیا ہوں, لے آؤ کے ہاتھ. جب حضرت ابو بکر کو لے کے پہنچے تو بولا سن تیرا تو وہ بھائی لگتا ہے بلال, تجھے 2000 دوں گا, 2000 سونے کے سکے لوں گا. ایک دم زبان بدل گیا, بولے تجھے 2000 سکے اور 2 غلام بھی یمنی لوں گا. بول کیا خیال ہے, دے گا؟ حضرت ابو بکر بولے مجھے منظور ہے. حضرت عباس بولے سمجھدار تاجر ہو, کیسا سودا کر رہے ہو, کالے آدمی کے چکر میں 2 گورے غلام دے رہے ہو اور تم اتنی زیادہ پیسہ دے رہے ہو. حضرت ابو بکر بولے حضرت عباس سے ابھی آپ ایمان نہیں لائے, آپ کو بلال کا مرتبہ نہیں معلوم. اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور یہ مجھ سے یمن کی بادشاہت مانگتا تو میں بادشاہت دے دیتا اور اپنے بلال کو خرید لیتا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, کیا بات. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق نے خرید لیا. کس کو خریدا بولو, کس کو خریدا بولو؟ حضرت سیدنا بلال حبشی کو خرید لیا. اب توجہ کریں, جب خریدا نا تو جا کے پہنچے کدھر ہیں بلال, تو ایک کونے میں پڑے تھے. کمرہ تھا کالے رنگ کا, مطلب کالا اندھیرا تھا اس کے اندر. اس کے اندر آواز دی حضرت ابوبکر صدیق نے, آواز دی بلال کا. کون؟ کہ میں ابو بکر. کہا اچھا اٹھو بلال, میں نے تم کو آزاد کر لیا, چلو حضور کی بارگاہ میں چلنا ہے. تو بلال کی آواز آئی, اے ابو بکر مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا, تو مجھے اٹھا. میں کمزور ہو گیا, میرے جسم پہ بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں, اے ذوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے. دربان کہیں اٹھ تو میں کہوں کہ اٹھا نہیں جاتا. ایک دن وہ بھی تو آئے کہ مدینے میں کسی بیماری کے تحت گر جاؤں اور ایسا گروں کہ جب وہاں کے دربان آئے اور کہیں اٹھ تو میں کہوں اب نہیں اٹھا جاتا. گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کیسے پایا, چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نا. بلال کو اٹھایا. بلال کہتے ہیں ابو بکر مجھے لے کے گئے جیسے بھائی کو لے کے جاتے ہیں, میرا ہاتھ پکڑ کے پھر مجھے نہلوایا. کہتے ہیں پھر میرے جسم پہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے مبارک ہاتھوں سے لگایا اپنے تیل اور لگایا مرہم, اور پھر اوپر سے مجھے سفید کپڑے پہنائے, سفید صافہ باندھا. اور میں نے جب یہ دیکھا تو میں رونے لگا کہ اب میں آزاد ہو گیا. کہاں جتنا تجھے رونا ہے نا میرے بلال, تو میرے بھائی رو لے, مگر دیکھ حضور کے سامنے نہ رونا. تو روئے گا نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے, میں نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. بلال کہتے ہیں حضور نے میرا, حضرت ابوبکر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے. مکے کی گلیوں میں میں چلا, نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا, میری بے کسی مجھے لے چل تو ہی جانب مدینہ. حضرت بلال کہتے ہیں میں جب پہنچا نا, ابو بکر نے کہا تھا تم
तुम रोना नहीं, और खुद ही रोने लगे। हुजूर को देखते ही सरकार ने नजर उठाई, अबू बकर बोले हुजूर मैं अपने भाई बिलाल को आजाद करा लाया, मैं खरीद लाया। अबू बकर रोए, हुजूर ने दोनों हाथ फैला दिए। अच्छा कोई गम का मारा, कोई बेसहारा, कोई परेशान हाल, जब कोई आसानी आती है या किसी के यहाँ कोई मर जाए तो सबके कांधों पे नहीं रोता, मगर जो अपना होता है उसके कांधे पे रो के उसका दर्द कम हो जाता है, उससे मिलके रोते पे उसका दर्द कम हो जाता है। आदमी इंतजार करता है मेरी माँ का विसाल हुआ है, अब मेरा बड़ा भाई आएगा तो उससे मिलके रोऊंगा। अच्छा बताओ, जब दर्द में अपना बड़ा भाई मिले तब तो आदमी फूट के रोता है, और जब दर्द में मुस्तफा मिले, जब हुजूर मिले, अबू बकर कहते हैं हुजूर ने दोनों हाथ फैला के कहे आजा मेरे बिलाल। बिलाल कहते हैं मैं कुछ बात न करी, जाके सिसक के रोया और फूट के अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं रोया था। नबी ने सीने से लगा दिया और फिर मैं खूब रोता रहा। मैं कहता हूं ऐ हजरत सैयदना बिलाल, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी नस्लें आप पर कुर्बान जाएं कि लोग रोते हैं, लोग रोते हैं दरो दीवार से मदीने के चिपट के, मगर आप तो मेरे सरकार से चिपट के रोते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फिर आवाज दी, खतीजा मेरा बिलाल आया है, जरा लाओ। कहते खजूरें आई, सैयदा ज़ैनब हुजूर की बेटी लाई। कहते हुजूर ने खजूर के उठाया, मैंने खाना चाहिए, कहा तुम नहीं खाओगे, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। कहते किसी ने मुझे, मेरे बाप ने भी इतना प्यार नहीं दिया जितना हुजूर ने खजूर के अंदर से गुट्ठी निकाल के मेरे मुंह में एक खजूर रखी, फिर दूसरी खजूर रखी, फिर तीसरी। कहते हैं मैं रोता भी जाता था और खाता भी जाता था। सरकार को यह बुलंदी अता कर रहे थे काले रंग को। अमेरिका में 1938 में कहा गया था कि एक यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा दाखिला हुआ काले रंग के आदमी का, और कहा गया था काले की मेज अलग पड़ेगी, गोरों के साथ वो नहीं पड़ेगा। मगर आज से साढ़े 1400-1500 साल पहले नबी ने अपने हाथों से खिलाया है हजरत बिलाल हबशी को खजूर, और फिर फरमाया है ये मकाम है नबी की बारगाह में। और सुनो, बिलाल हबशी से पूछा गया ये बताओ बिलाल आप सबसे ज्यादा कब नवाजे गए हो? कह लगे दो मौके मैं नहीं भूलता, एक तो नबी के हाथ का वो मजा नहीं दिमाग से निकलता जो खजूर हुजूर ने खिलाई थी, और दूसरा जब मैंने काबे को पता किया हमने, हुजूर ने फरमाया काबे पे चढ़ के मेरा बिलाल अजान पड़ेगा। कुफ्फारे मक्का ने शिकायत की, नहीं बिलाल अजान पड़ेगा हमारा दिल फट जाएगा, बिलाल जैसे गुलाम को काबे पे चढ़ना हमारे दिल को बर्दाश्त नहीं। तब सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह बिलाल की जगह किसी और से अजान पढ़वाए। सरकार ने फरमाया खामोश, जब पत्थरों पे लेटने को सीने पे रखने की बात आए तो मेरा बिलाल रखे, जब रेत पे लेटने की बात आए तो मेरा बिलाल लेटे। अरे सुनो, जब कंगारों पे सोने की बात आए तो मेरा बिलाल सो, अजान कोई और पड़ेगा? नहीं नहीं, मेरा बिलाल ही पड़ेगा, मेरा बिलाल पड़ेगा। हजरत बिलाल कहते हुजूर ने फरमाया चढ़ जा। कहते मैं चढ़ गया बगैर किसी मदद के काबे पर, और जैसे ही काबे पे चढ़ा हूं नबी ने फरमाया पढ़ा था। मैंने अर्ज की हुजूर मुंह किधर करूं? काबे के ऊपर खड़ा हूं, पहले काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ता था, अब तो काबे पे खड़ा हूं, पर मैं मेरी तरफ देख, मुझे देख और अजान पढ़। बिलाल अजान पढ़ने लगे तो हुजूर तवाफ करने लगे, तो बिलाल ठहरे न रहे, घूमने लगे, अजान पढ़ भी रहे हैं और घूम के हुजूर को देखते भी जा रहे हैं। मुतहर्रिक है, साकित नहीं है, अजान पढ़ते जाते हैं और हम बरेलवियों का अकीदा साफ करते जाते हैं। हाजियों आओ, चांद का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर। आपकी फिक्र है मुझे। जवाब नहीं मियाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल बाग बाग हो गया, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बादशाह ने खत लिखा। क्या खत लिखा मालूम है? उस खत में यह था कि मैं ईमान तो ले आऊंगा मगर बिलाल के साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ूंगा। ये बिलाल गुलाम है। क्या कहा? तवज्जो करो, क्या कहा? मैं इमाम, मैं बादशाह हूं, एक गुलाम के साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता। नबी ने फरमाया उस बादशाह को जवाब लिख दो, वो चाहे कलमा पढ़े या ना पढ़े, बिलाल वही खड़ा होगा जहां खड़ा होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो अमीरों के पीर देखें अलग हैं, गरीबों के पीर अलग हैं।
ایسے موٹے موٹے پیر ہیں، امیر تو ساتھ میں بیٹھ کے، امیر ساتھ میں بیٹھ کے مصافحہ کر رہا ہے، غریب دروازے کے باہر کھڑا ہے، حضرت کی طبیعت علیل ہے، یہ اتنا علیل کر کے آتے ہی کیوں ہیں، اس کی کب ٹھیک ہوگی طبیعت، زمانے سے سنتا چلا آ رہا ہوں طبیعت علیل ہے۔ یہ میاں کو دیکھو تو ان کے پاس امیر تو زانو سے زانو بیٹھ کے لگا کے ناشتہ کر رہے ہیں، حضرت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور ادھر غریب آدمی بیٹھا ہوا رو رہا ہے، میں تو دور سے آیا تھا پانی پڑوانے پیر صاحب کے پاس۔ اللہ اکبر، یہ کوئی پیر ہیں، یہ تو تاجر ہیں، یہ تو بدترین قسم کے لوگ ہیں، یہ تو مرید نہیں بنے، ابھی پیر کیا بنیں گے یہ لوگ؟ پیر تو بریلی کے وہ مفتی اعظم ہیں جو بمبئی کے ایک سیٹ کے گھر پہ رات میں آرام کر رہے تھے، 2 بجے ایک آدمی نے آ کر کے کہا مجھے ملنا ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، تو وہ جو آدمی اس کے گھر پہ تھے اس کے نوکروں نے کہا ابھی نہیں، ابھی آرام کر رہے، چلے جاؤ۔ صبح کو جب دیکھا تو مفتی اعظم نے اپنا سارا سامان باندھ کے کہا مجھے اسٹیشن چھوڑ کے آؤ، میں بریلی جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ مفتی اعظم جس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، وہ مفتی اعظم جس کے تقوی کتنا تقوی اس دور میں کسی کا نہیں، وہ مفتی اعظم جن خدا کی قسم جس نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، وہ مفتی اعظم بولے میں جا رہا ہوں۔ وہ امیر آدمی کو خبر ہوئی، آ کے بولا حضور کیا غلطی ہو گئی؟ کہا تیرے وہ لوگوں نے مجھے ایک آدمی سے ملنے نہیں دیا، رات آیا تھا کوئی تو اس نے کہا حضرت آرام کر رہے ہیں، سن مجھے آرام کرنا ہوتا تو بریلی میں رہتا، تیری بمبئی نہیں آتا، آرام کے لیے بہترین جگہ گھر ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ مجھے معاف کر دیجئے، کہا آپ کی نیند خراب ہو جاتی، کہا تو نے میری نیند کو سوچ لیا، اور میرے حضور کا امتی کتنی پریشانی میں آیا ہوگا، اس کو میری کیسی ضرورت ہوگی، فرمایا میں جا رہا ہوں، خدا کی قسم ایسا پیر ہو تو اس کا دامن چھوڑنا مت، اور اگر امیروں سے محبت کرتا ہو تو وہ پیر نہیں ہے، وہ تجارت کر جاتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مفتی اعظم ہند۔ میں تقریر کرتے وقت نا پیچھے کو بھی دیکھتا ہوں کہ پیچھے کون سا بات کر رہے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ہاں دیکھتا ہوں، اس وجہ سے کہ یا تو یہ مسلمان نہیں ہے یا پھر میں مسلمان نہیں، ورنہ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں اتنی پیاری پیاری تو بندہ دھیان نہ دے۔ کیا بات ہے، ہاں یہ الگ بات ہے اگر موبائل کا بیمار ہے تو اس کو تو اسپتال میں جانا چاہیے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا۔ ادھر دیکھو آخری باتیں اور کر لوں، دل لگ رہا ہے، کن لوگوں کا دل لگ رہا ہے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول، لبیک یا رسول اللہ۔ بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ خوش ہیں۔ ہاں انشاءاللہ بیٹھے آرام سے، انشاءاللہ بیٹھے آرام۔ شہرت گر والوں آپ کی شہرت بھی ہونی چاہیے جو کہ آپ شہرت کے لائق لوگ ہو ماشاءاللہ۔ اب آج کل کے لڑکوں کو اے بیٹا بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا میرے بیٹے، بیٹھ جائے، کتنی دیر سے کہہ رہے ہیں، وہ بلہ لگا کے کوئی آ جاتا ہے، یہ بلہ لگانے والے مجھے پورے سال پریشان کرتے ہیں، یہ بلے والے سمجھتے ہیں ہمارے پاس یہ کوئی پرمٹ ہے ادھر ادھر جانے کا، یہ پورا جلسہ جو ہے نا یہی ڈیمیج کرتے ہیں۔ بلے والے سکون سے بیٹھے، سب حالات ٹھیک ہے، اب کوئی پریشانی تو نہیں ہے، جلسہ ہو رہا ہے۔ میرے بعد غلام غوث غزالی صاحب پڑھیں گے، آپ نے ان کا کلام پڑھا ہوگا نا، سنا ہوگا آپ نے ان کا کلام، سنا ہے؟ موبائل میں تو سنا ہوگا نا، موبائل میں سنا ہوگا۔ کون سا کلام؟ شہر طیبہ کا بازار بڑا پیارا ہے، بہت فیوریٹ۔ ہاں یہ اچھے نیک انسان ہیں۔ اچھا یہ نعت بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لے کتنی بڑی بات ہے، یہ نعت بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، آج کے بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ ہاں ورنہ میں کتنے شاعروں کو دیکھتا ہوں بیچارے، ایسے پیر کا مرید نہیں ہونا چاہیے جو نماز نہ پڑھے، تو ایسے شاعر کی نعت بھی نہیں سننی چاہیے جو نماز نہ پڑھے۔ یہ صداقت ہوئی نا میاں، زندہ باد زندہ باد، حق ہے۔ کیا خیال ہے صاحب، وہ جو ہے کہ نہیں؟ میں نے کتنے شاعر دیکھے بیچارے پوری زندگی وہی مدینے کی باتیں کرتے کرتے آج تک مدینے نہیں گئے، ہاں کہتے میرا دل تڑپ رہا ہے، اور تڑپ کچھ نہیں رہا، جھوٹ بول رہا ہے۔ موبائل اس کے پاس 1.25 لاکھ روپے والا ہے، مدینے جانے کے لیے تو 80,000 ہی لگتے ہیں۔ بولے صاحب بلاوا نہیں آیا، مگر تیرے پاس کوئی ٹیلی فون ہی فلم آئے گا، سعودی ایمبیسی سے فون آئے گا تیرے بغیر طواف رکا ہوا ہے، آجا بھائی تیرے بغیر یہاں پہ صحیح میں مزہ نہیں آ رہا، تیرے بغیر مزدلفہ میں یار دل نہیں لگ رہا، آجا یار یہاں پہ عرفات کے میدان میں تیری بڑی یاد آ رہی، تو کون ہے بے؟ بلاوا نہیں آیا، بلاوا نیت سے آتا ہے،
کیا بات ہے، نیت میں جانے کی نہیں ہے. آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ، مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے. ہے کیا بات ہے. میں بات اپنی بہنوں کی میں بات کر رہا تھا ادھر، آج کل کے نوجوان لڑکے، یہی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ تھوڑا لمبا ہو جائے تو میں 1.25 گھنٹہ بولتا ہوں، انشاءاللہ اتنی وقت میں ختم کر دوں گا. تھوڑا معافی چاہتا ہوں. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ تم پہلے پڑھ لو، مگر بار بار اب مجھے بار بار اپنے بھائی کا خیال ہے. سینسٹیو انسان ہوں میں، بہت زیادہ سینسٹیو. اب میری بات سنیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ نوجوان لڑکوں کی زندگی دیکھیں آپ. میں نے آپ سے کہا کہ ہاورڈ نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ یہ جو لوگ 5 گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ ایب نارمل ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے. اور آپ اس کو دیکھ لو، یہ جو عورتیں روتے میں اپنے بچے کو موبائل دیتی ہیں. آج کا کیس ہے، ایک ویڈیو آج وائرل ہوا ہے کہ بچہ اسپتال میں بیٹھا ہوا ہے، پاگل بنا ہوا ہے، ایسے کر کے دیکھ رہا ہے اپنے موبائل کو، اور اس کی ماں پڑی ہے ادھر، ڈاکٹر کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو جائے تمہارا بیٹا وہ پاگل ہو گیا ہے، اسے کچھ خبر نہیں. ابھی کرناٹک میں بچہ پاگل ہو گیا کیونکہ کیمبرج یونیورسٹی نے یہ کہا کہ جو عورتیں اپنے بچے کو روتے وقت موبائل دیتی ہیں، موبائل نہیں دیتی.